अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं नाजरीन और हाजरीन? बिल्कुल ठीक होंगे। आज सुबह आपने यही सोचा होगा कि सब ठीक है, मौसम भी अच्छा है। हाँ, कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा होगा चलो हम मामूल के हिसाब से अपने जहाँ जैसे इसका ऑफिस खुला है वहाँ जॉब जाके ज्वाइन करें। और सुबह बिल्कुल नॉर्मल गुजरी, लेकिन कल ऐसा नहीं था, क्योंकि कल एक्चुअली आपने सोचा तो यही था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कराची की एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, जहाँ रश वाला एरिया होता है, मसरूफ़ तरीन इलाका, स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ दहशत गर्दों का। और हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी मदद से उस हमले को फ़ौरन ही कंट्रोल कर लिया गया। 8 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा एक, आपने कल देखी होगी, पूरी न्यूज़ भरी हुई थी, पूरा इंटरनेट भरा हुआ था। उस 8 मिनट के अंदर अंदर उन चारों को ख़त्म कर दिया गया। बिल्डिंग के अंदर उनको दाखिल ही नहीं होने दिया। और कहा जाए तो फोर्सेस में से कुछ लोग शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, मगर सबसे बड़ा हम क्रेडिट ये देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत लोगों की जानों को बचा लिया। और बहुत बड़ा जो एक, कहते हैं ना, एक ग्रीफ, एक दुख जो हम सबको होता अगर वो अंदर पहुंच जाते और वहाँ पर वावेला मचा देते और लोगों को नुकसान पहुंचाते, तो हमारे इन फोर्सेस के शोधा को सलाम। और वो लोग जिन्होंने इन दहशत गर्दों को मारने, जिनकी गोलियां इन दहशत गर्दों को जहन्नुम की आग तक पहुंचा गईं, वो उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। साथ साथ जिन दो लोगों की गोलियां लगी, उनकी पिक्चर्स मैं दिखाना चाहूँगी आपको। यहाँ पिक्चर्स नहीं है, वीडियो है। अच्छा, हम पूरा पैकेज आपसे शेयर करना चाहेंगे। एक है कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक साहब और एक है कांस्टेबल खलील साहब। तो आइए दिखाते हैं आपको वो पैकेज जो कल सुबह, जो आप सोच रहे थे नॉर्मल गुजरेगी, लेकिन नॉर्मल नहीं गुजरी, मगर हमारी फोर्सेस की मेहनत की वजह से उन्होंने सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दी। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद निजी सिक्योरिटी गार्ड घर का वाहिद कमाने वाला था। मेरे वालिद साहब 10 साल से इस गार्ड की नौकरी कर रहे थे। वो एक ही थे हमारे कमाने वाले, एक ही जरिया। जी, हम अक्सर मैंने देखा है गैदरिंग्स में बैठ के हम काफ़ी, कभी ट्रैफिक पुलिस वालों को, कभी नॉर्मल पुलिस वालों को काफ़ी अपनी तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब उनका कोई ऐसा काम हो तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हाँ ठीक है, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं अगर कोई बुराई हो, लेकिन जब अच्छाई हो तो भी अपने बच्चों को बताएं कि देखो ये हमारी फोर्सेस हैं। क्योंकि अक्सर हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं, अलग अलग नामों से पुकार रहे होते हैं, और वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो कुछ लोगों की वजह से नहीं मिल पाती इस शोबे को। लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि ये हमारी फोर्सेस हैं जिन्होंने दहशत गर्दों की कार्रवाई को शुरू में ही ख़त्म कर दिया और रोक दिया। मैं आप लोगों को जिक्र करना चाहूँगी कि इंसान जैसा सोचता है हमेशा वैसा नहीं होता। आप बहुत चीज़ें प्लान करके रखते हैं। अब सोचें इस साल के बारे में, जब साल शुरू हुआ था तो हमने कितनी सारी चीज़ें प्लान की थी। किसी ने सोचा था मैं घर खरीदूंगा, किसी ने सोचा मैं प्लॉट लूँगा, किसी ने सोचा था कि मैं नई नौकरी स्विच करूँगा, किसी ने सोचा था मैं गाड़ी लूँगा, और सबकी अलग अलग ख्वाहिश होती हैं। किसी ने सोचा था मैं अपनी बेटी की शादी इस साल करूँगा, मेरी कमेटी निकलेगी, या कुछ जो भी चीज़ें हम प्लान करते हैं वो प्लान के मुताबिक कभी कभार नहीं हो पाती, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्लानर है वो है ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात। हमने, जैसे कि अगर मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ, हम बहुत रट्टे मार के, और स्कूल कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में लेके जाती हूँ, हमें बड़े रट्टे मार के जी तैयारी की होती है, और हमारी तैयारी फर्स्ट क्लास होती है। अम्मी पूछती हैं, अब्बू पूछते हैं कैसी तैयारी है पेपर की, हम कहते हैं ये A1 तैयारी है। लेकिन जब हम पेपर देने जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो पेपर देख के हम कहते हैं हाय, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारा पेपर कुछ ऐसा भी आ सकता है, और हम सब भूल जाते हैं। तो पेपर में 100% तैयारी के बावजूद वो नंबर हम नहीं अचीव कर पाते जिसका हमने सोचा होता। और कभी कभार उल्टा हुआ है मेरे साथ, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल याद करके मैं गई हूँ, और इत्तेफाक से प्लानिंग ये थी कि हाँ भाई पासिंग मार्क्स आएंगे, लेकिन पेपर उतना अच्छा हो जाता है क्योंकि याद ही वही चीज़ें होती हैं जो पेपर में आई होती हैं। तो जहाँ आप सोचते हैं वहाँ आपको वो चीज़ नहीं मिलती, और जहाँ आप नहीं सोचते हैं वो आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कभी कभार मिल जाती हैं। यही है आपकी ज़िंदगी। आप देखिए ना, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, और देखते हैं तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं। जैसे मैंने बेडशीट ऑर्डर की, तस्वीरों में देखने में इतनी कोई आला लग रही थी,
जब आई तो मैंने कहा है ये क्या है, ये क्या कपड़ा है ये, मतलब आप सोचते कुछ और हैं, देखते कुछ और हैं, मिलता कुछ और है। वैसे ही माँ बाप बहुत सारी उम्मीदें अपनी औलाद से लगा के बैठे होते हैं, लगानी भी चाहिए, मगर जिस औलाद से ज़्यादा उम्मीदें होती हैं बड़े होके वही माँ बाप को वो फल नहीं देता जिसका माँ बाप उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे अब ये कोरोना कोविड-19 का दौर चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो SOPs का बेहतरीन ख्याल रख रहे हैं और वो सोच भी नहीं सकते कि वो कोरोना उनकी करीब से भी गुजर सकता है। बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी जिसको होना होता है वो हो जाता है और उनके घर का रुख कर लेता है कोरोना। तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी थे, इंक्लूडिंग मी। मैं तो सोचा था कि नहीं नहीं मुझे कैसे होगा कोरोना, मैं तो किसी से हाथ भी नहीं मिलाती, मैं तो किसी से करीब बात भी नहीं करती, मैं तो शो करती हूँ यहाँ पूरा स्प्रे वगैरह करा के मास्क ग्लव्स लगा के आती हूँ, जाते वक्त एक पूरी मशीन है उसमें पूरा साफ़, मतलब कोई केमिकल है जो छिड़कते हैं ऊपर, हम पूरा साफ़, आते हुए भी साफ़ होते हैं, जाते हुए भी पूरा क्लीन करके जाते हैं। मैं तो इतनी एहतियात करी हूँ, घर से कहीं निकलती नहीं हूँ, बाज़ार में ईद की शॉपिंग की नहीं है, ईद पे किसी के पास गई, तो मैं तो बड़ी सोच के बैठी हुई थी, मुझे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया, होने वाली चीज़ थी, हो गया। उसी तरह एक और ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो ये जिनको पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद भी यकीन ही नहीं आ रहा था कि भाई मैंने तो इतना ख्याल किया, मुझे कैसे कोरोना हो सकता है, मगर आपको नहीं पता कि क्या आपको हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये फ़ैसला करने वाली तो वो ज़ात बैठी है अल्लाह ताला की, और आप सही भी हो जाते हैं। कोरोना से हम इतने डरे हुए थे और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे भी गए हैं कि 1-1.5 दिन में जान चली जाती है। कुछ जवान लोगों के साथ भी हुआ है, बुज़ुर्ग लोगों के साथ भी हुआ है कि आपको पता नहीं होता, आप कल मिले और 2-3 दिन बाद खबर सुनते हैं यार उसका तो इंतकाल हो गया, अरे कैसे, अभी तो सही था कोरोना से। तो यही सुनने में आजकल खबरें आ रही हैं, मगर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, वो वाली चीज़ है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट से करा रहे हैं जो बहुत दिनों बाद मेरे शो पे आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनको इस वजह से शो पे बुलाऊंगी। सोचिए ज़रा, जब हमेशा कोई अच्छे गाने सुनने होते थे, अच्छी बातें करनी होती थी, आपको ग्राउंडेड रखना होता था कि ये देखें वहाँ पहुँच के भी ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस सेलिब्रिटी को अपने शो पे बुलाती थी हंगामा हल्ला गुल्ला के लिए। मगर आज मैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी को अपने शो पे इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि कोरोना रिकवर्ड पेशेंट है। वो ये आके बताएंगे कि भाई कोरोना है, हम उससे गुजर चुके हैं, हम कैसे गुजरे, हमने कैसे सहा, ये सारी बातें आज हम शो पे करेंगे। रहीम शाह होंगे हमारे साथ आज ब्रेक के बाद, बहुत सारे गाने भी उनसे गवाएंगे, थोड़ा अच्छा है, सुबह सुबह ज़रा अच्छा लाइट मूड शो भी होगा और उनसे बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें भी पूछेंगे कि उन्होंने अपना ख्याल कैसे रखा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रही अपने फेवरेट गेस्ट को देखने के लिए तैयार। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पर्सनल इंस्टा पे इतनी फरमाइश आया करती थी जी कि जो हमारे गेस्ट जिनसे मैं आपको अभी मिलवाने वाली हूँ उनको बुलाएं। कौन है वो गेस्ट मैं बता भी चुकी हूँ आपको, लेकिन जिसने अभी ट्यून इन किया है, जिसने अभी टीवी चैनल लगाया है हमारा, उनको मैं बताती चलूँ कि हमारे पास एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो हमेशा हंगामा, मस्ती, बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत सुरीले गाने सुनाने के लिए आपके पास सुबह आते थे, लेकिन आज ये आए हैं अपना हाल बयान करने। आइए वेलकम करते हैं आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट रहीम शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं अब ठीक, बहुत ठीक ठाक हैं, तबीयत बेहतर है? बिल्कुल। फ़ोन पे आपसे बात हुई थी जिस दिन मेरा पहला शो था, और उस दिन फिर मुझे पहले दफ़ा पता चला कि आपको भी कोरोना हो गया था। हाँ, मुझे भी हुआ था। आपका सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे कभी नहीं होगा। अच्छा, मेरा सुन के मतलब कि जैसे जब हमें कोरोना हो तो आपको लगा कि आपको कभी नहीं हो सकता, मतलब ये इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर, इस गली के अंदर, इस महल्ले के अंदर जो आदमी घूम रहा है वो ये समझता है कि उसको लग गया, मुझे तो नहीं लग सकता। हाँ, ये ख्याल जो है ना, इस ख्याल ने तादाद कोरोना बढ़ा दी है। हाँ, अगर ये ख्याल पहले अगर थोड़ा लिमिटेड हो जाता, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोरोना के बारे में मुझे इतनी आगाही हो जाती कि यार ये कोरोना सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं है, ज़्यादा डिपेंड उस पर करता है कि जिस पे कोरोना हो जाए, ये सिम्टम दिख जाए। हाँ, फिर उसको ये चाहिए कि यार वो लोगों से इज्तिनाब करे। अगर मिसाल के तौर पे मैं कमज़ोर था, मुझे तो पकड़ लिया इसने 14 दिन। आप खाते पीते कम थे, इम्यून सिस्टम वीक था? मेरा बहुत वीक था।
اور میں نے 6-7 دن ایسے گزارے ہیں کہ میں نے آپ کو فون پہ میرے خیال میں بتایا تھا شاید کہ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں نے اپنی ول بھی لکھ دی تھی. شاید ابھی میرے گھر میں دیکھ رہی ہو میری سب لوگ, تو میں نے ایک ول بھی لکھ دی تھی کہ میں نے کہا میں موت کے ٹائم پہ کسی کو نہیں بھولا ہوں, یعنی اپنوں کو نہیں بھولا. یعنی وہ سانس جب میری بند ہونے لگی. لیکن ایک چیز میں نے سیکھ لی, اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے. اگر کسی کو یہ سمٹم دکھ جائے کہ یار میری آنکھیں تھوڑی سی ریڈ ہو رہی ہیں, ہلکا سا مجھے بخار فیل ہو رہا ہے یا نزلہ زکام, اس کو چاہیے کہ وہ کنارہ پکڑ لے لوگوں سے, الگ ہو جائے, کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے. مجھے کس سے لگا ہے پتہ ہے آپ کو, میں نے اتنی کیئر کی تھی کہ میرے صرف 3-4 لوگ تھے جن کے میرے ساتھ ہی ٹیسٹ ہوئے. ابھی وہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے آپ کو بتا دیں گے کہ ان سب کے نیگیٹو آئے, میرا پازیٹیو آیا. ہم میں سے ایک بندہ تھا جو بہت زیادہ اسٹرانگ تھا, تو اس کو یہ تھا اور میں اسی کے برابر میں بیٹھ جاتا تھا. اب وہ تو اسٹرانگ تھا, اس کو تو کچھ نہیں ہوا, لیکن مجھے لے ڈوب گیا. پھر میں نے اس کو ڈانٹا, آج بھی اس نے میرے ساتھ آنا تھا, میں نے اس کو ڈانٹا. میں نے کہا دیکھو تمہیں اگر یہ پتہ لگ رہا ہے تو یار تم کم سے کم تم تو کونے میں ہو جاؤ. میں نے کہا تمہارے سے کتنی تعداد بڑھ لی ہے, اب مجھے تو نہیں پتا کہ تم. اچھا ان کو یہ پتا تھا کہ ان کو کرونا ہے یا ان کو بخار ہے؟ وہ ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے تھے نا. لوگ ڈینائل میں نا, لوگ کہتے ہیں بخار ہو رہا ہے موسمی ہوگا, ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جس ایریے سے میں آیا ہوں نا, میں آج بھی گورنمنٹ ہاسپٹل کی وہ 90 یا 95 روپے فیس افورڈ نہیں کر سکتا اگر میں اس حالات میں چلا جاؤں اپنے. اب مجھے بتاؤ, یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا اس ملک کے اندر, نئے پاکستان میں, کہ وہ آدمی 8-9 ہزار کا ٹیسٹ کیسے کرائے, مجھے یہ بتاؤ, جس کی تنخواہ 5,000 روپے ہے. لیکن گورنمنٹ نے فری ٹیسٹ بھی ہیں ایسے جگہ پہ. کون سی گورنمنٹ؟ مطلب لائک بہت سارے ٹیسٹ فری یہاں پہ ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. میں اگر پرانے ایریے میں پیدا ہوا ہوں, اگر میں ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں تو میں سچ بول رہا ہوں. اگر میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہوں تو میں جھوٹا ہوں. اچھا ان کے جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ٹیسٹ ہو رہے ہیں, فری ٹیسٹ. فری ٹیسٹ تو ابھی میں نے پچھلے دنوں کچھ سنا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, جھوٹ نہیں بولوں گا, جو میں نے سنا ہے. دیکھو آدمی کو وہی بات کرنی چاہیے جو آنکھوں دیکھی ہو, کانوں سنی ہو, اپنی ذات پہ گزری ہو. وہ آدمی ٹیسٹ کیسے کرائے گا, اس کو آپ گھر پہ بٹھا رہے ہو. اچھا دوسرا ایک سب سے بڑی پرابلم, اب آپ بولو گے اپنی غریبی چھلک رہا ہے. نہیں, میں اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, ورنہ میری جو ٹیم ممبر ہے وہ بھی بتا رہی کہ مسجد میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ اپنے محلے کے ہیلتھ سینٹر پہ جا کر فری ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. ایسا ہے, ہمارے بھی ہیلتھ سینٹر ہے, ہم نے بھی ایک دفعہ ہمارے 3 ٹیسٹ ہوئے ہیں, ایک دفعہ فری ہوا ہے ہمارا. میری اور آپ کی اب بات الگ ہے. نہیں دیکھو میں عام لوگوں کی بات میرا ٹیسٹ کہاں ہوا ہے, میرا ٹیسٹ جب ہوا میرے گھر میں ہوا. میرے گھر پہ ٹیم آئی اور میں نے اس ڈر کی وجہ سے بلائی, میں نے کہا مجھے لے جاؤ مت, خدا کا واسطہ, کسی کو بھی ہو جائے گا. اور میں نے کہا جس کو لاؤ اس کو بول دو کہ بھیا, وہ یہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے بتائیں گے. میں نے کہا کہ بھیا مجھے تو یہ سب چیزیں دکھ رہی ہیں, اور جو ہی کرانے کے بعد میں نے سب کو الگ کر دیا. اب میں جو مین بات آپ کو بتانے والا ہوں نئے پاکستان بنانے والوں کے لیے جو بھی ہے, کہ بھیا مجھے یہ بتائیں, اگر میں رحیم شاہ ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, میں اگر 94-95 کے دور میں جاتا ہوں تو میں تو ٹین کی چادروں کے نیچے رہتا تھا. اب ایک کمرہ ٹین کی چادروں کے نیچے ہے, تپتی گرمی ہے, بجلی بھی نہیں ہے, بلب بھی نہیں جل رہا ہے, اور مجھے ہو گیا کیونکہ میں نے باہر تو مزدوری کرنی ہے. اب مجھے ہو گیا, اب اس گھر میں جا کے کرنٹینا کیا کہتے ہیں وہ میں کیسے کروں, کوارنٹین وہ میں کیسے کروں گا, مجھے بتاؤ کہاں کروں. یا تو یہ ہوگا کیونکہ میرے تعلقات اچھے نہیں, تو مجھے کوئی پولیس والا لے کے جائے گا یا کوئی بھی لے کے جائے گا تو اس طرح لے کے جائے گا جیسے. اچھا میں آپ سے شروع کرتی ہوں نا پہلے, پھر ہم ان باتوں پر آتے ہیں. ابھی آئے ہیں ذرا. نہیں میں بہت بھرا ہوں, میں کہہ رہی ہوں نا آہستہ بات کریں. آپ کو کیسے فیل ہوا, کب ہوا, سمٹمز کیا لگے کہ آپ نے جا کے ٹیسٹ کرا؟ یار مجھے یہ جو, اور آپ احتیاط کر رہے تھے. ابا خدا یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ یہ وہ تکلیف کی وجہ سے کرا. آئی نو کہ وہ جو ہوگی نا, میں وہ درد آپ کے سامنے چھوڑا, اس لیے میں تو آپ آہستہ درد نکالیں گے نا ذرا. ابھی آئے ہیں لوگ, بڑے دنوں بعد آپ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں اصل میں مجھ سے لوگ یہ توقع نہیں کرتے کہ میں بھی ایسی بات کروں گا. ہاں مجھے پتا ہے, تو اس لیے میں کر رہا ہوں کہ بھیا کہ اب کوئی کر نہیں رہا. پورا 2.5 گھنٹہ آپ کے پاس وہ باتیں کرنے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ کو ہوا ہے, سمپٹمز مجھے کیا پتا ایسے چلا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے, تو ان کو گانے وانے کا بھی شوق ہے, تو ہم نے کہا شوق پورا کر دیں گے آپ کا. تو میں نے کہا یار میری بدن میں, یار میں نے کہا میرے جوڑ شوڑ میں, میں نے کہا درد شروع ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کون تھے ایسے جنرل, مطلب آپ کے دوست ہیں؟ ابھی وہ ہونے والے ہیں MBBS, لیکن انہوں نے خدمت خلق اتنا کیا ہے نا. اسٹوڈنٹ ہیں. ہاں اسٹوڈنٹ ہیں. تو کہنے لگے یار یہ آنکھیں ریڈ ہونا شروع ہو گئی. تو کہنے لگے بھائی کہنا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, اور ہم پتہ نہیں ہم میں سے کسی کو بھی ہو. تو میں نے کہا یار میری, جب میں نے طبیعت کا کہا تو اس نے کہا چلو. ہم گئے تو ساتھ میں میرا ایک عبید تھا, اس کا کرایا, دوسرے بندے کا کرایا, انہوں نے بھی کرایا. جب میں نے کہا یار میں تو ٹیسٹ جیسے ہی کرایا, میں نے کہا یار بھیا مجھ سے تو اب ہٹ جاؤ, سب
छोड़ दो। नहीं तो आपका रिजल्ट आ गया? नहीं, रिजल्ट नहीं आया, तब मैंने कहा हट जाओ। टेस्ट कराते ही आपने बोला कि दूर हो, दूर हो। दूर, अब मैंने कहा मुझसे दूर हो जाओ, मैंने कंफर्म है। तो खैर फिर मुझे वो हो गया। अब जब हुआ, अब तकलीफ की बात की आपने, जब मुझे हो गया यानी कंफर्म, दूसरे दिन रिपोर्ट भी आ गई कि भैया आप पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। होय होय। पहले दिन मैंने कहा यार ये शायद इसका खौफ होता है कि यार कोरोना मुझे हो गया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुसल्ले पे जब टाइम मैं अगर 5 मिनट देता था तो अब मैंने 10 मिनट कर दिए। हाँ आदमी यहाँ ज़्यादा टाइम देता है फिर हाँ ना। तो खौफ से, तो मैंने ज़्यादा टाइम दिया। ये शायद उसी का नतीजा है कि मैं बच गया। मेरे बदन के साथ साथ जो भैया ये हर किसी को नहीं होता है, और जो दवा मैंने इस्तेमाल की है वो हर आदमी के लिए नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, ये तो अपनी आप बीती बता रहे ये हैं ना। चेस्ट नहीं है, ये चेस्ट मेरा अभी भी मेरा गला ख़राब है, यानी वो रेशा आता है। ये चेस्ट मेरा ऐसे था जैसे ये हाथ हम यूँ नहीं मिला देते हैं, हाँ ऐसे जकड़ गया ऐसे। और जैसे कि अगर यहाँ पर कोई मेरी गैस वेस कुछ घूम रही है ना, तो ये भी मुझे फील हो रहा था कि ये खाली हो गया है। हाँ। और इस एरिया में आके ऐसा लगता है कि किसी ने कोई बॉल लेके ना, छोटा सा वो टेनिस बॉल नहीं है, तो वो लेके मेरे हलक के अंदर बंद कर दिया। सांस नहीं आ अब रहा। सांस मुझे नहीं आ रही। हाँ अब सांस, ये मुझे तकरीबन 2 दिन हुआ टाइट वाला, ख़तरनाक वाला। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार बॉस ये तो मेरी सांस वांस, मैंने कहा ये मेरी पसलियाँ, मैंने कहा जा रही है मुझसे हाथ से। तो उन्होंने फिर अभी आप घर पे ही थे? हाँ घर पे, ये सब चीज़ें आप घर पे ही घर बेयर पे कर रहे हाँ। थे? और हाँ। फिर डोज मुझे दी कि यार ये तुम डोज बढ़ा दो, वो एंटीबायोटिक क्या होती है वो मुझे दी। हाँ। उसके बाद से फिर चौथे दिन बुखार ने मुझे पकड़ लिया, तेज बुखार हो? अब तेज बुखार हो रहा है मुझे। आपके पास कोई था? अकेले थे? अकेला। खाना पीना एक नहीं, खाना पीना मेरे साथ एक चांद था, मेरा भाई है, वो मेरे साथ था, वो कमरे के बाहर, लेकिन अंदर नहीं। बुखार शुरू हुआ, बुखार के बाद जो है ना, अब मुझे ये हो गया कि ये जैसे आप एक कमरे के अंदर अगर अटैच बात होता है, हाँ। तो यानी इतना मुझसे दूर होगा, जैसे ये आपके बॉक्स है ना, हाँ। आप बिलीव करो मैं वॉशरूम जाने के लिए पहले तकरीबन 5 मिनट सोचता था यार मैं जाऊंगा कैसे, हिम्मत ही नहीं। हर बार। यानी कमजोरी ऐसे कि ये पाँव मेरे चल थे बिल्कुल, ये अल्लाह। ये तो मुझे खिला पिला के अभी दोबारा इन्होंने ऐसा किया। हाँ। यानी मैंने लूज़ किया अपना वज़न, मुझ में था कितना वैसे भी, मैंने कोई 5 kg लूज़ किया। आय हाय। फिर और वो ज़बरदस्ती भी इतने खुराक। 14 दिनों में हाँ 5 kg लूज कर दिया। 9वें दिन से मेरी तबीयत ऐसी हो गई, हाँ। जैसे अभी मैं थोड़ा साल का वो जो इनहेल करते हैं ना, तो मुझे फील होता है हाँ। अजीब सा जायका। 90 दिन से मतलब? 90 अच्छा 9। मैंने कहा 90 दिन कहाँ से? नहीं, 90 दिन। 9th डे आपको 9 डे के बाद फिर मुझे ये शुरू हो गया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो मेरे साथ थी, ये ऐसा पता नहीं किसी के साथ होता नहीं, मुझसे कभी भी स्मेल नहीं आती। इवन मैं शूज़ भी अगर सॉक्स के साथ पहनूं तो उसमें स्मेल नहीं होती। लेकिन ये जो सड़ी हुई बू जो इस पसीने की मुझसे आ रही थी ना, वो मैं नहीं भूल सकता। यानी अच्छा आपको खुशबू और टेस्ट आ रहा था? 9वें दिन, हाँ 90 दिन आना शुरू हुआ? 90 दिन। या उससे 9 दिन तक नहीं आ रहा था? आ रहा था, लेकिन ऐसा यानी कोई खास नहीं था, यानी कि मुझे कोई यारी वो स्मेल मेल का कोई नहीं प्रॉब्लम जैसे स्मेल चली जाती है ना, आपकी सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाती है, आपकी चखने की सलाहियत कुछ लोग हाँ वो खाने का तो टेस्ट नहीं आ रहा था? नहीं वो नहीं आ रहा। और जैसे यासिर को तो स्मेल भी नहीं आ रही थी? नहीं। वो सूंघ भी नहीं सकता था? एक जहाँ मैं दोस्त के घर था तो मैंने खिड़की तोड़ दी थी उसकी। क्यों? तो खिड़की इसलिए कि मैंने कहा बाहर से कोई धूप वूप तो लूँ, कुछ तो लूँ, मुझे आए, वो घुटन हो रही थी। खिड़की तोड़ दिया? हाँ खिड़की तोड़नी पड़ी, जान से बढ़कर तो नहीं है। तो उस वक्त जब ये बाहर से कुछ ऐसी स्मेल आती थी ना, वो मेरे बिल्कुल यहाँ लगती थी, इधर। अच्छा, इधर भेजे पे यानी सूंघने की सलाहियत आपकी बढ़ गई थी ज़्यादा? हाँ और ये सर मेरा ऐसा था कि बस ये अब फटने वाला है, अब ब्लास्ट हो जाएगा इसके अंदर। अल्लाह। अब अगर मैं ये दर्द जो मैंने सहा है, ये मैं अपने अल्फाजों में तो आपको बता रहा हूँ, आसानी से सुन रहे हैं, पता तो उसी को होगा ना जिसको दर्द होगा। मुझे पता है ना, क्योंकि तो मेरे पहले चिल्लाने की वजह ये थी, ये दर्द हाँ। कि ये किसी और को ना हो, और जिसको भी हो भैया हल्का सा भी हो, अपने आप को थोड़ा किनारा कशी कर लो, थोड़ा एहतियात करो, मास्क लो, मास्क बांधो, खाई सैनिटाइजर और ये चीज़ें, ये तो खैर लोग डर के मारे पता है टेस्ट क्यों नहीं करा रहे। मैं आपको बताती हूँ, जो आप जिस तबके की बात करें वो क्यों नहीं कराते। उनके दिमाग में क्या है, हमें गवर्नमेंट पकड़ के ले जाएगी, हमें अपने ख़ानदान से दूर कर देगी, हमें जहर के इंजेक्शन लगा देगी, हमारा टेस्ट ज़्यादा नंबरों में लाएगी कि पॉजिटिव हो गया, इसलिए नहीं कराते। उनके दिमाग में ये एक फतूर बना हुआ है। लाइक आप जैसे मेरी हेल्पिंग हैंड है, मैं उनसे बात करूँ, उनके ख़ानदान वालों से बात करूँ, तो वो यही सोचते हैं भाई हम तो नहीं, हम बुखार होगा तो हम घर में ही रहेंगे और हम अपना वो कहते हैं खुद ही दवाइयाँ खा के कर लेंगे, हम तो टेस्ट नहीं कराएंगे। वो इसलिए डर के मारे टेस्ट बहुत सारे लोग नहीं करा रहे, मगर ये गलत है। आप अगर अब मुसलमान हैं तो एक मुसलमान भाई दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? और जैसे मैं एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे,
مجھے نہیں پتا کہ پھر میری وجہ سے کتنے سارے لوگوں کو اور لگ سکتا تھا. وہ تو میرے گھر والوں کو سمٹمز ہوئے تو میں نے جا کے ٹیسٹ کرایا اور اس کی وجہ سے مجھے بھی پتہ لگا تو میں آئسولیٹ ہو گئی اور میں نے کتنے لوگوں کو بچا لیا اپنا کرونا اسپریڈ کرنے سے. جیسے آپ نے کہا کہ میں سمٹمیٹک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوا, میں جاندار تھی, طاقتور تھی, میں اپنی وائٹامنز یہ سب پہلے سے لے رہی ہوتی تھی, میں کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی. اب آپ جیسے جاندار نہیں تھے, امیون سسٹم ویک تھا, اگر آپ میرے قریب سے گزرتے اور آپ کو میں لگا دیتی تو میں تو صحیح رہی, مگر یہ ہو گیا نا, ایسا ہی تو ہو رہا ہے نا. یہ آپ میں یہی شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھیا اگر آپ کو لگے بھی نہیں تو بھی احتیاط کرو, اور اگر آپ کو ایسا کوئی نظر آتا ہے تو ان جگہوں کو کم سے کم چھوڑ دو. دیکھو اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر والوں سے پیار نہیں کرتے. ہاں وہی نا, آپ گھر والوں کو دیکھیں چاہتے جیسے نہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا میرے بچہ چھوٹا تھا, اس سے ہم 14 دن ہم اس سے دور رہے ہیں کہ اس کو نہ ہو, پتہ نہیں بچے بیئر کر سکیں نہیں کر سکیں. وہی والی چیز آپ نے صحیح کہی. تو وہ جو آپ کے ساتھ تھے جس کو ہوا اس کو بھی تھا کورونا کہ نہیں, اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کرایا؟ نہیں وہ اس نے ٹیسٹ اب تک بھی نہیں کرا, لیکن وہ تھوڑا اسٹرانگ تھا, اس کو کچھ نہیں ہوا. ہاں لیکن بہرحال اچھا میں بات کروں گی اب جب آپ کو کرونا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے آپ کی خوراک کیا تھی, کیا امیون سسٹم کیوں نہیں, خوراک میں بڑا کم, خوراک میں نہیں تھا اتنا. کھاتے پیتے نہیں, ایک ٹائم کا میں کھانا کھاتا تھا. ایک ٹائم کا کھانا؟ ایک ٹائم کا غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. نہ پھل سبزی وبزی کچھ؟ پھل بھی نہیں کھاتا تھا, میٹھا بھی نہیں کھاتا تھا. اب تھوڑا سا میں نے شروع کیا آم کھائیں. اس کا مطلب لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ انہوں نے خوراک اپنی بہتر رکھنی, خوراک بھی بہتر رکھنی. اور دوسرا یہ کہ یار میں اب جیسے آپ نے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر کے جو سرونٹ جو کام کرنے والے ہیں ان کو آپ نے چھوڑا ہوگا. اگر آپ انسان اچھے ہیں تو آپ نے کہا ہوگا یار چلے جاؤ بھیا. نہیں, میں نے ان کا ٹیسٹ کرایا. ٹیسٹ کرایا؟ ہاں چلو. باقی لوگوں نے کیا کیا, ان کے کہا یار چلے جاؤ. اب مجھے یہ بتاؤ جنہوں نے کہا چلے جاؤ کدھر جاؤ؟ اگر آپ کو ہو گیا ہے, آپ کے ساتھ گاڑی میں گئے تو اب جب اس کو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ تو کدھر جاؤ؟ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہو, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یار اس کے بیوی بچے کتنے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ اچھا اس آدمی کو پھر آپ لائن پہ بھی کھڑا کرتے ہو, لائن پہ بھی کھڑا کرنا پڑتا ہے 12,000 روپے کے لیے, اور وہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرے فارم میں اگر تیری باتیں صحیح نہیں ہے تو تجھے ہم دیں گے بھی نہیں. اپنی مرضی کی بات ہے. ایک غم نہیں ہے جو میں آپ سے شیئر کروں. ایک بریک لے رہے ہیں, لے لیں, پھر واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان رحیم شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا اس وقت جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, جن سے آپ گھڑی فون کر کے بات کر سکتے, سنو مجھے سانس نہیں آ رہا, سنو مجھے یہ نہیں ہو رہا, سنو مجھے وہ نہیں ہو رہا, اس بیماری کے بعد وہ لوگ آپ سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, آپ کی فیملی ممبرز بن جاتے ہیں. جب ہم لوگ کرونا سے گزرے تھے کچھ لوگ ہم سے بھی بہت قریب ہوئے, جن کو ہم نے رات دن دیکھے بغیر فون کیا اور انہوں نے ہماری ہیلپ کی. اسی طرح رحیم شاہ سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے بھی قریب ہوں گے لیکن اور بھی زیادہ قریب تب ہوئے جب وہ مشکل میں تھے. اور کیا ہوا, کیا رومال پلٹ رہے, کیا میرا پرچہ نکال رہے؟ رحیم شاہ نے جن سے کنسلٹ کیا, گھڑی فون کیا, اپنے ساری انزائٹی اپنا پینک سب ان سے شیئر کیا, وہ 2 لوگ ہمارے پاس یہاں ہیں, اور خوش قسمتی سے وہ 2 لوگ ڈاکٹر ہیں جو ان کے دوست بھی ہیں. تو میرے ساتھ یہاں ہے ڈاکٹر علی حسین خان جو کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن ہے اور پبلک ہیلتھ پریکٹس بھی کرتے ہیں. ساتھ عمیر رحمان ہیں جو والنٹیئر ہیں کووڈ-19 اینڈ MBBS فائنل اسٹوڈنٹ بھی ہیں, فائنل ایئر اسٹوڈنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ایک جنگ جیت کر آئی ہیں. نہیں یہ واقعی میں ہے نا, یہ تو ہے ایک وار ہے. اچھا سچ بتائیں, میں آپ سے سوال کروں گی, کچھ لوگ جو ہے نا بڑے اچھے پیشنٹ ہوتے ہیں, بڑے تحمل سے ہر چیز کو فیس کرتے ہیں, یہ والے جو پیشنٹ تھے نا یہ کیسے تھے, کیا ان میں تحمل تھا یا جس طرح ابھی یہ آتے ہی دھڑ؟ اچھا میں سچ بولوں گا, ٹھیک ہے. ہاں شروع میں تھوڑا سا بہت اچھے رہے, مگر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے نا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. لگا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں, مگر میں آپ کو بتاؤں اس میں بڑا کریڈٹ دوں گا ان کے بڑے بھائی کو, اقبال شاہ صاحب کو. میرے بھی بڑے بھائی ہیں, میرے والد کی جگہ ہیں, انہوں نے بڑا کنٹرول رکھا ان کو. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا آپ 15 دن ایک کمرے میں. کیا کرتے تھے آپ؟ میں فرسٹریٹ ہو جاتے تھے, بس مجھ سے اب نہیں رہا جا رہا, بس مجھے جو ہے نکلنا ہے کمرے سے باہر, اور مجھے اب گھر, کیونکہ اس کنڈیشن میں آپ اپنی فیملی کو مس کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ کسی سمٹمس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں تب آپ فیملی کو بہت مس کر رہے ہوتے ہیں. اب کیونکہ بھائی کو مجھے یاد ہے کہ شروع میں صرف ٹیمپریچر ہوا, باڈی میں پین ہوا, آنکھیں لال ہو گئیں,
तो मैं भाई के साथ आपसे ही पूछा इन्होंने? मैं साथ ही बैठा था। अच्छा मैं चुप हो गया उस वक्त, मैंने कहा उस वक्त नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा भाई टेस्ट करवा लेना चाहिए हमें। कहना क्यों क्यों? मैंने कहा भाई तुम्हें टेस्ट करा लेना चाहिए, कोविड फैला हुआ है। अच्छा मुझे पता था इनकी आंखें लाल थी। अच्छा फिर मुझे कहने लगा मुझे बुखार फील हो रहा है। फिर मैंने नोट किया, मैंने कहा भाई टेम्परेचर तो हो रहा है आपको। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बॉडी एक हो रहा है, मुझे थोड़ा सा बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे यहाँ फील हो रहा है गैसेस मुझे मूव करती हुई, ऐसा लग रहा है कि गैसेस मूव हो रही हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा डर भी गया, परेशान भी हो गया। अच्छा अब भाई इतना प्यार करते हैं मुझसे, हमसे नहीं, हम दोनों से नहीं है, सबसे इतना प्यार करते हैं कि वो वक्त ऐसा तक दिल नहीं कर रहा था कि या तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर भाई हम क्वारंटीन हो रहे हैं, आपको कोरोना हो गया, बोला नहीं किसी ने। अच्छा मैंने नेक्स्ट डे मैं उठा और अच्छा क्योंकि आप लोग वॉलंटियर करते तो आप लोगों को थोड़ा सिम्टम्स देख के अंदाजा हो गया था कि इनका आइडिया हो गया था मुझे 99.9% आइडिया था कि इनको हो गया। क्योंकि एक तो इंसान होता है ना, जब उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं वो बता देता है, चीखना शुरू कर देता है। कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, इतना शोर करते हैं। ये ऐसे हैं, ये अपनी तकलीफ बताते नहीं। इनको शदीद दर्द हो रहा होगा जिस्म में, और आप इनको कॉल करें और बोलें कि मुझे ये प्रॉब्लम में हूँ, तो ये आपकी प्रॉब्लम हम हल करने लग जाएंगे, अपनी तकलीफ भूल जाएंगे। ये ऐसी नेचर के हैं। तो ये बताते नहीं थे, मुझे पता था कि भाई नहीं बता रहे हैं, कुछ बात है। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा भाई हम चलते हैं। तो कहने लगे मैं तुम भी करा लो। मैंने कहा मैं भी करा लेता हूँ, आप भी करा लें। और फिर हमारे साथ उबैद थे भाई अच्छा, के। टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आप लोगों ने इनको बताया कि क्या करना है? इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि अली मुझे हो गया कोरोना, अब तुमने मेरी तरफ नहीं आना। अब मुझे, क्योंकि मैं भाई के साथ होता हूँ हमेशा, फैन भी हूँ, तो आपको खुद भी कराना पड़ा होगा टेस्ट। इनका खैर हम सबको तो नेगेटिव था। इनका फैन भी हूँ और छोटा भाई भी हूँ, फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। तो मुझे कॉल आना शुरू हो गया कि भाई तुम आखिरी कब मिले थे इनसे? अच्छा मुझे इसमें ये बड़ा मसला होता है ना। मुझे इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का अंदाज़ा हुआ। मैंने कहा यार पहले उस बंदी की तबीयत तो पूछो, फिर मेरे बारे में पूछना कि मैं कब आखिरी में। फिर ही इज़ अ मैन विद स्ट्रॉन्ग नर्व्स। रहीम भाई बहुत ज़्यादा विल पावर वाले बंदे हैं। और मुझे याद है कि चौथे पाँचवें दिन ही कॉल्ड मी एंड उनकी आंखों में टीयर्स थे। ही सेड अली बहुत शदीद तकलीफ है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रूह निकल रही है। अल्लाह, तो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए फिर? जब इतनी तकलीफ थी हॉस्पिटल क्यों? डर लग रहा था? फिर सीरियस करना, फिर सो सीरियस करना। नहीं सच बताएं। सच बताएं वाकई। अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं? सच बोलो। सच बता, ये वाली बात तो सुननी है। अच्छा देखो, दुनिया में इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं जो टीवी ना देखता। देखिए हम और आप यहाँ बैठे हैं, लोग देख रहे हैं तो हम यहाँ बैठे हैं। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा, लोग पसंद करते हैं तो देखते हैं। मैं भी देखता हूँ टीवी। तो जब मैं टीवी खोलता हूँ तो सबसे पहले टीवी खोल के 100 अरब 200 अरब ये अरबों से बात ख़त्म होती है तो जूस करके रेड येलो और ग्रीन लाइट आ जाती है कोरोना वाली। अच्छा 10 हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर क्या होते हैं वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है। हॉस्पिटल में 1000 आदमी फ़ोन पे हॉस्पिटल ना जाया कर भाई, उधर तो नज़लो वज़लो हो जाए, घर में कोरी हो रही है ना। सच्ची बताएं, सच्ची मैं आपसे पूछूं, डर था आपको? डर लगा आपको? नहीं हॉस्पिटल जाऊंगा कि मिले नहीं यार, मेरे बारे में वेंटिलेटर नहीं मिलेगा। अभी भी जिन्होंने मेरी एक सर्जरी की थी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अलवी साहब, उनसे पूछ लें कि मैं इस मामले में कैसा हूँ। मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं गया कि मैंने कहा कि मेरी वो जगह, मेरी नीयत ये थी कि किसी मुस्तहिक को मिल जाए। क्योंकि बेड भी नहीं मिल रहे थे ना, यानी जो आपको लगा आप घर रह के भी इलाज कर सकते। हाँ ये उमैर से मैंने कहा, उमैर को मैंने कहा उमैर तुम लोग, मैंने कहा मुझे जो भी दोगे, मैंने सवाल नहीं करना उसके ऊपर, बस शुरू हो जाओ। और ये बैठे हुए सामने, तो दवाइयाँ वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल हमने पहले तो ये था कि मुझे ये आइडिया था भाई के अंदर विटामिन D3 की कमी थी, कैल्शियम इनके अंदर नहीं था, जिंक इनके अंदर। वही कह रहे हैं खाते पीते धान पान से तो थे। आप ये समझें कि खाते किस तरह से मैं इनकी डाइट भाई बता सकता हूँ मैं भाई? नहीं प्लीज बताएं। नहीं बताएं, इसलिए कि देखिए मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि इसी तरह की हरकतें बहुत सारे और हमारे आदमी करते हैं, नहीं रखते खाने पीने का ख्याल, तो इसलिए उनको अपना इम्यून सिस्टम को तो अच्छा करना है ना। जो ऐड अप करना चाहूँगा, भाई के साथ ये हुआ है कि इनकी इम्यून कमजोर थी ड्यू टू सेवरल रीजन। शायद मुझे पहले खाने का खुराक बताइए क्या खाते थे? हमने पहले क्या किया मैम, इंस्पेक्टर बन गए। अच्छा हमने क्या किया, पहले मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई देखें, इन्होंने बोला उमैर तुम मुझे जो दोगे मैं बोलूँ। अच्छा क्योंकि हम लोग ओझा में वॉलंटियर कर रहा था मैं, जी तो मैं वहाँ पे नोट भी कर रहा था हम लोग वहाँ पे। अच्छा क्योंकि आपको शायद ये नहीं बोल रहा कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे, डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। द थिंग इज कि जब हम वॉलंटियर कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग
फ्रंट लाइन में होते हैं, वॉलंटियर्स को आगे फ्रंट लाइन में भेजा जाता है, वो अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा शुरू में तो डर भी लगता था, मगर फिर एक आदत सी हो गई कि हाँ करना है, लोगों की हालत देख के पूरा आप लोग सूट पहन के PPE एग्जैक्टली मास्क लगा के प्रॉपर्ली, है ना? एग्जैक्टली। तो फिर ये हुआ कि पहले तो मैंने इनके अंदर जिंक, विटामिन B12, मल्टी वाइटामिन, कैल्शियम, और ये वो तमाम लोग जो सुन रहे हैं मुझे, आप लोग ये मल्टी वाइटामिन का यूज़ करें। मल्टी वाइटामिन आपके इम्यून सिस्टम को डबल ट्रिपल कर देती है। आपको हर ये सिर्फ कोरोना नहीं, कहीं बीमारियां ऐसी हैं नेता जिससे आप बच सकते हैं, एक बीमारी नहीं। विटामिन सी देखिए, विटामिन सी का ये है कि विटामिन सी हमारी बॉडी में बनती नहीं है, तो आपने उसको बाहर से लेना है। आपने फ्रूट्स खाने, आजकल फालसे हैं, फालसे आप ज़्यादा लें। आप आम में भी है, आम में भी है, नहीं आम में विटामिन ई ज़्यादा है। अच्छा आम में एक ऐसा भी है, एंटीवायरल हरी मिर्चों में भी है, एग्जैक्टली, हरी मिर्चों में भी आंवला में विटामिन सी है, है। मैं खिलाना आंवला नहीं में चाह रहा था। हरी मिर्ची अच्छी है, क्यों आप नहीं खाते? अभी मिर्ची खिला दो। पठान तो ऐसे प्याज और हरी मिर्च ऐसे उठा के खाते हैं कढ़ाई के साथ। कई सालों बाद इन्होंने वो जो हमारा अल्लाह उसको खुश रखे जिसने मेरी खिदमत की है, उसको कहा कि इसको पराठा दो। मैंने कोई 20-22 साल बाद पराठा नहीं, खाया। मैं उस पे आ रहा हूँ, तो पराठे में तो विटामिन सी थोड़ी है। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो पहला जो प्रोटोकॉल था वो ये था कि हमने इनके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना। अच्छा फिर हमने क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, सॉरी मैं दोबारा आपके पास वापस आ रही हूँ, वाइटामिन जो है वो कितनी गोलियां लें? अगर विटामिन डी लें, आपके पास वो इंटरनेशनल यूनिट्स के हिसाब से आती हैं। अगर आप तो हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं हम उनको कहते हैं कि 4 टाइम्स अ वीक आप ले लें, या 3 टाइम्स अ वीक ले लें आप। 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स। अच्छा जो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं उनको वो हम डेफिशिएंट्स को देते हैं, जो डेफिशिएंट हैं, जैसे भाई जो थे वो डेफिशिएंट थे। तो मैंने इनको 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स से स्टार्ट किया। ये विटामिन सी की बात हो रही है। अच्छा अब तक रिजल्ट क्या अगर मैं आसान जबान में पूछूं आपसे, जो विटामिन सी जो कैल्सी होता है जिसको पानी में पैसीफॉल जो गोली है वो लेनी है विटामिन सी की रोजाना। पैसीफॉल और या कैल्सियम लेनी है रोजाना 1 गोली। अच्छा उसमें कितने यूनिट्स होते हैं? उसमें 1000 यूनिट्स है। और इनको 10,000 हफ्ते में लेने? इनको 10,000 में पर वीक कंप्लीट कर रहा था शुरू में। डेफिशिएंट थे। अच्छा डेफिशिएंट भी थे और अभी तक रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन आप देखते भी रिपोर्ट पता से लगा। पहले ही मैंने मैंने कहा भाई हम एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करते हैं। बोला यार मुझे अभी तो है नहीं, अभी तो भी पॉजिटिव भी है। मैंने कहा भाई एंटीबायोटिक क्या करेगी, आपको मारेगी नहीं। अच्छा क्योंकि भाई को लिवर इन्फेक्शन भी रहा था पहले, तो वो हम उसको भी कंट्रोल करना चाह रहे थे कि हम चाह रहे थे कि वो वापस ना हो जाए, क्योंकि ये कितने दिन पहले था वो? अभी कोरोना काफ़ी टाइम पहले रहा था, क्योंकि लेकिन इस कंडीशन में, ये जो वायरल कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर आपकी कोई अंडरलाइन कंडीशन पास में रही हो जी तो वो आपके पास वापस एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको ये 60 to 70% चांस है कि उसको वो हार्ट की बीमारी वापस हो जाएगी। अगर कोई रिसेंटली निमोनिया से रिकवर हुआ है तो ये वापस चांस है कि वो वापस निमोनिया की तरफ चले जाएगा। अगर कोई किडनी लिवर, मतलब कि कहीं आपका अगर अंडरलाइन कंडीशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर पेशेंट है, बहुत अच्छी टर्म इन्होंने यूज की, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। दूसरा ये कि लिवर का समझ आए, मुझे तो समझ नहीं, यानी कि कुव्वत मुदाफत अगर किसी की कम है तो उसको ज़्यादा चांसेस है लगने के। भाई का ये था कि इनको फैटी लीवर था, मॉडरेट फैटी लीवर, जिसकी वजह से इनको ये जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हुई थी ये उसी वजह से हुई। इस वजह से भी होगी। मेरा वो भी निकाला है, क्या बोलते हैं उसको, गॉल ब्लैडर। मैं भी पित्ते के बगैर वाली खाती हूँ। मतलब हम दोनों सही थे। हाँ पित्ते कुछ नहीं, पित्ता ऐसे ही मैंने डाला हुआ ऐसे ही बस। लेकिन यार ये एंड ये डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आप लोग माशाल्लाह तबीब हैं, आप आलिम हैं, अल्लाह ताला आलिमों को पसंद करता है, इसलिए मैं आप लोग के बीच में बोलना भी नहीं चाह रहा। जैसे इन्होंने कहा क्या होता है, मैं तो कुछ नहीं पता, लेकिन सुन रहे हैं, ताकि जो सुन रहे हैं उनको तो पता लग जाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का भी जिन्होंने तुम्हारी उम्र में, यानी लोगों की, डॉक्टरों ने, ये नर्सेस हो गई और जो वॉलंटियर काम किया है। मैं अपनी तरफ से और अपने जैसे जितने भी लोग हैं सब की तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला तुम लोगों को सलामत रखे, और ख़ास तौर पे तुम्हारे माँ बाप को कि तुम्हें इजाज़त दी जाने की इस हालत में भी हॉस्पिटल में, और तुम लोग गए, जिसमें से एक जावेद जो बंदा है पेशावर में, जो 28 दिसंबर को मेरे साथ, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे साथ नाचर थे, डॉक्टर पता है मुझे इतनी खुशी, आपको पता है डेथ हो गई, अल्लाह इसी में उसकी डेथ हो गई। अल्लाह उसकी भी मगफिरत करे, और फिर सिंध में थे, फिर जहाँ जहाँ भी थे, अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत करे। भैया मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तालियां सबके लिए। अब ऑडियंस नहीं है ना, हमने ऑडियंस हटा दिया ना, तो खतरनाक बज रही है तालियां, बज रही, इसलिए हम तालियां आप लोगों की, आपके शो में बजती है। हाँ वैसे बजती है ना। अच्छा इन 14 दिनों में कौन सा दिन ऐसा रहीम शाह को लगा कि बस तो मैं तो गया, बस 5 दिन आपने कहा?
میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے مسلح پہ ٹائم بڑھا دیا تھا کیا اچھا تو میں اسپینڈ کر رہا تھا, یعنی وقت گزار رہا تھا. سب سے زیادہ یاد کس کو کیا اس پورے کوارنٹین میں؟ سب سے زیادہ یاد کس کو کیا نا؟ امی, ابو, بیوی, بچے؟ امی. آپ مجھے پتہ نہیں آپ کے بچے کو آپ باتیں نہیں کرتے اپنے پرسنل لائف کے بارے میں؟ مجھے نہیں پتا آپ کی فیملی میں کون کون ہے, وہ تو بتا دیں. آپ نے سوال کون سا کیا, کس کے جواب میں؟ سب کا دے دو, چار سوالوں کے 4 جوابات دیں. ویسے کل آپ نے اس کا جواب دیا تھا, وہی دینا ہے ابھی. نہیں, مجھے سچی بات بتاؤں. دیکھو یہ لوگ تو میرے ساتھ تھے, یہ تو جو ساتھ ہوتا ہے عموماً ہم وہ کرتے ہیں کہ اس کی قدر نہیں کرتے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کو ایزی لیتے ہیں, یعنی گھر کی مرغی کیا ہوتا ہے, دال برابر. میں نے سب سے زیادہ مس کیا, سب سے پہلے تو کوئی اگر اچھا لگے برا لگے, جس کو اپنی ماں کو بہت کیا, ہمیشہ کرتا ہوں. ہاں کیسو کہاں بہائے یہ بتا سکتا ہوں آپ, جو میں نے آنسو میرے جب گرے نا, کبھی درد سے میں نہیں رویا ہوں آج تک. یعنی درد اگر مجھے چیر دو نا, پھاڑ دو, مجھ سے یہ نکلے گا الائی اوئے, یہ چیزیں نہیں نکلیں گی. اللہ اکبر نکل سکتا ہے, سبحان اللہ نکل سکتا ہے, شکر الحمدللہ نکل سکتا ہے. میں نے اپنے پیر صاحب کو فون, جب درد بہت زیادہ ہو رہا تھا نا تو میں نے فون کیا, کیونکہ میں انہی کو لکھ کے چھوڑ سکتا تھا. تو میں نے لکھا, میں نے کہا یار میرے یہ ہے, 2 چیزیں تھیں. میں نے کہا یار یہ ذرا یہ بچوں میں تھوڑا ڈیوائڈ کر دینا اور یہ وہ سب کر دینا. باقی الحمدللہ جو مجھ سے میرا خاندان ہے ان کے لیے تو کر چکا تھا میں جتنا کر سکتا ہوں. بس جب میں نے ہیلو بولا ہے نا ان کو, پیر صاحب کو اپنے, جنہوں نے بتایا اقبال شاہ صاحب, بھڑ کر کے رویا, کرا گھبرا نہیں تھی, کچھ نہیں ہوگا. میں ان کو بتا نہیں پا رہا تھا کہ میں نے کہا میں درد سے نہیں, میں کسی اور, اب وہ چیز ایسی ہے میں نہیں بتا سکتا. وہاں میں رویا بس ٹھیک ٹھاک. ان کو میں نے کوارنٹین میں آپ روئے؟ میں ہاں اکیلا بندہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ ایک ڈپریشن تو ہوتا ہے آپ کو جب اکیلے ہیں, آپ آئسولیٹ ہوئے. مجھے خوف یہ ہو گیا یار, میں نے کہا ابھی تک میں جن لوگوں کے لیے کر چکا ہوں اور جن لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے, تو جن لوگوں نے سب سے زیادہ کیا ہے, تو میں نے کہا ان کو میں شکریہ تو بول دوں, تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے, تو میں نے آنسو کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. شاید ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو اب اس آنسو کو مطلب سمجھ جائیں کہ وہ جو میں نے گرائے تھے وہ درد سے نہیں گرائے تھے کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا مجھے ڈپریشن ہے یا فلانا ہے, وہ صرف اس لیے کہ یار آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میں یتیم نہیں ہوں. اچھا آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میں نے کبھی آپ کو انٹرویو میں پوچھا ہی نہیں ہے. میری فیملی میں میری ماں ہے, میرا باپ ہے, میرے استاد ہے, میرے پیر ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, بچے کتنے؟ میرے دوست ہیں. بچے کتنے رحیم شاہ کے؟ بچے میرے 2 بچے ہیں. مطلب بیٹا بیٹی کیا؟ دونوں. ایک بیٹا ایک بیٹی. اچھا, اور نام کیا ان کے؟ نام ہے, ایک کا نام ہے سیدہ فاطمہ محمد اور ایک کا نام ہے سید محمد یوسف شاہ ترمیزی. اچھا, اور کتنے بڑے ہیں وہ, یہ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ کیوں, اب تو رہ کا گیا ہے. نہیں تو آپ, میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں آپ سے یہ چیز. 12 سال کی میری بیٹی ہے. اچھا. اور 8 سال کا میرا بیٹا ہے. ہاں. زیادہ کلوز کس سے ہیں دونوں بیٹا بیٹی میں سے؟ زیادہ آپ سے کون زیادہ؟ اتنا نہیں, دونوں کے ساتھ اتنا کلوز نہیں. ہاں, کلوز نہیں اتنا. اچھا. وہ کلوز یعنی اتنا ہوں کہ وہ مجھے پیار کر سکے اور میں ان کو پیار کر سکوں, بس اتنا ہی. اتنا کوئی ابا نہیں کرتے وہ زیادہ؟ نہیں, ابا کیوں نہیں کرتے. وہی والی بات ہے نا کہ بیٹیاں زیادہ باپ سے کلوز ہوتی ہیں. وہ ایک نیچرل چیز ہے, لیکن ہر عمر کے حساب سے پیار بدلتا رہتا ہے. ہاں. جب گود میں ہوتا ہے ماں کی وہ ڈفرینٹ ہے, پھر وہ نیچے اترتا ہے, جب چلنے لگتا ہے تب کچھ اور ہے, جب اس کو پھر اسکول کی طرف چھوڑو, 5ویں کلاس 5 تک 6 تک چھوڑو, پھر وہ کچھ اور ہے. سخت ابا ہے کہ نرم ابا ہے؟ میں تھوڑا اصول پرست ہوں. اب اسے سخت کہیں یا وہ نرم کہیں. ڈسپلن تھوڑا. ڈسپلن بھی, اور دوسرا یہ کہ جس خانوادے سے میرا تعلق ہے اس میں تھوڑی سی لمٹ ہے, اس میں لمٹ میں ہی رہنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں آپ پرسنل لائف ڈسکس نہیں کرتے, وہ ڈسکس میں اس لیے نہیں کرتا, نہ میں کسی اور سے ڈسکس کرتا ہوں, اس کی کہتا ہوں کہ وہ مجھے بتائے, اور نہ میں. باقی میرے بارے میں تو جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, یہ آج کل سوشل میڈیا میں میرے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. تو وہ اس لیے میں نہیں کرتا کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ میری عادتیں شاید بری بھی ہو سکتی ہیں, شاید بہت اچھی بھی ہو سکتی ہیں, چند لوگوں کو اچھی لگے گی, چند کو نہیں لگے گی. اب جیسے بیٹی ہے میری, اب میری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا
میری اپنی خواہش یہ تھی کہ آج تک میں نے انگلش اس لیے نہیں سیکھی کہ میں بچپن سے یہ کہ میں نے رٹ لگائی ہوئی تھی کہ یا اللہ مجھے اس مادری زبان کے علاوہ اور قومی زبان کے علاوہ کوئی بھی زبان اگر میں سیکھنے جاؤں تو یا رب العالمین میری زبان پہ عربی آئے سب سے پہلے. اور ابھی بھی اسٹل میری وہی خواہش تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ یار میری جو بیٹی ہو وہ عربی اچھی پڑھے, اس کو عربی کا پتہ ہو, تاکہ جو چیزیں میں نے نہیں پڑھی وہ مجھے پڑھا دے ایک بار. جیسے یہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے یہاں پر, میں بڑے بڑے پروفیسر ٹیلی ویژن کے اوپر سنتا ہوں, خدا کی قسم جب ان کی عمر میں نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر جب وہ بیٹھتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں یار ہم نے کتاب جب قرآن کھولی تو ہمیں پتہ لگا یار کہ ہے کیا یار, اور اس کے بعد وہ لیکچر دیتے ہیں لوگ, پھر ان کو سن کے ڈاکٹر بنتے ہیں. تو اب اندازہ لگا لو کہ عربی کتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل. بلکہ اگر ایک بات ہو تو میں کر دوں, کر دیں. ہوا ہے. جیسے میں پیدا نہیں ہوا تھا, مجھے میرے ابا بتاتے تھے اور جو بزرگ ہیں وہ سب بتاتے تھے, بڑے لوگ, کہ لیکن ہمارے یہاں اسکول میں جو نا فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے. ہمارا قومی ترانہ سارا فارسی میں, فارسی شروع ہو جائے اور کچھ نہیں تو یہ عربی شروع ہو جائے سکھانے کے لیے. جیسے ہم لوگ کریں دس از ایپل اور فلانا اور ڈھماکہ, تو اگر یہ عربی شروع ہو جائے تو ہمیں کتنی سہولت ہو جائے گی. میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا اس کے بعد, خدا کی قسم میں بن سکتا ہوں ڈاکٹر. میں قرآن اگر پڑھ لوں یا میرے بچے پڑھ لیں یا آپ کے بچے پڑھ لیں صحیح سے, تو ہم تو ڈائریکٹ پروفیسر لیول پہ آ سکتے ہیں. ہر چیز کا حال ہے. میری اندر سے خواہش تھی کہ میں بچوں کے لیے بھی یہ پسند کرتا ہوں اور اپنے بھی یہ پسند کرتا ہوں. لیکن میں نہ سخت بھائی تھا, نہ میں سخت بیٹا ہوں, نہ میں سخت باپ ہوں, بس اصول پرست. ویسے آپ کائنڈ ہارٹیڈ ہیں بہت, جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں آپ کائنڈ ہارٹیڈ ہیں, بڑے نرم دل کے مالک. تو آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں اور سخت آدمی ہوں. نہیں, آپ وہ دوسروں کا درد تھا نا آپ کو, تو وہ آپ کا فائرنگ اس لیے ہوئی کہ وہ دوسروں کی تکلیف. آپ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے. وہ زبردست, شکر ہے صبح ایک انرجی مل گئی, سب لوگوں کو مل گئی ہوئی انرجی بوسٹر. بہت زبردست گانا, بہت پیارا. پلوشا, آپ اس گانے کا تھوڑا سا تو مطلب بتائیں نا کہ کیا ہے. پلوشے کون ہے میرا تیرے علاوہ دنیا میں, تو نہ آنا میرے پاس یہ ڈولی میں بیٹھ کے. ہاں اچھا, یہاں بھی تڑی لگا رہا ہوں. بہت پیاری دھن ہے, بہت پیارا گانا, بہت مبارک ہو. تو اس میں آپ یہ کرونا سے پہلے تھا تو آپ کے گلے تھوڑے تھے نا, تھوڑا بہت. اب آپ لگ رہا ہے مجھے 5 kg نہیں لوز کیا میں نے, واقعی لوز کیا. اب لگ رہا ہے. چل میں آپ کو اب بہت اچھی چائے بتاتی ہوں, بہت اچھی ایسی چیزیں بتاتی ہوں جس کی وجہ سے آپ اور بہتر ریمیڈیز جو آپ کے امیون سسٹم کو اور اچھا کریں. ڈاکٹر ام راحیل ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. خاص طور پہ ان کے لیے بتائیں کوئی ایسی چائے جو یہ پئیں گھر میں. آپ کا جو بچہ ہے اس کا کیا نام ہے جو آپ کو بنا کے دے گا چائے؟ بھول گئے نام؟ نہیں, میں اس کا نام جس طریقے سے لیتا ہوں اس طرح لینا چاہ رہا ہوں نا. چاند میری زمین, پھول میرا وطن. چاند بنا کے دیں گے ٹھیک ان کو چائے. تو کیا ہے بھائی اس میں؟ چائے بہت ہی آسان ہے. چاند اگر تم دیکھ رہے ہو ٹی وی تو سن لو, یہ تو ان کو تو یاد نہیں رہے گا. تو چاند اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہوگا, ذرا آپ آئے ہوئے ہیں تو چاند سن لو گے کہ چائے پر کیسے بنے گی. اچھا, یہ بہت ہی آسان چائے ہے اور اس کو سب پی سکتے ہیں, بنا بھی سکتے ہیں, اور تمام چیزیں گھر میں ہوتی ہیں. اور یہ بیسٹ امیونٹی بوسٹر ہے, مطلب آپ کے قوت مدافعت کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ بہت سارے بیکٹیریاز اینڈ وائرسز سے آپ ویسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور اس کو ویسے بھی عام دنوں میں بھی پینا چاہیے. کرنا کیا, ہم نے 2 کپ پانی لینا ہے. 2 کپ پانی میں ہم ادرک ڈالیں گے, واش کر لیا, چھلکے کے ساتھ ڈالیں گے. تقریباً 1.5 سے 2 انچ کا ٹکڑا کاٹ کے ڈال دیں گے, پورا 1 پیس ڈال دیں گے. اس میں ہم نے ڈالنا ہے کالا زیرہ آدھا چائے کا چمچہ. یہ بھی امیونٹی بوسٹر ہے. اور اس کے ساتھ جو بہت زبردست چیز ہے وہ ہے ملیٹھی. اچھا, ملیٹھی کا پاؤڈر نہیں ڈالیں گے, ملیٹھی کی اسٹک ڈالیں گے ہم. اچھا, تقریباً 2 انچ کے پیس ہم نے لیا, اس میں ڈال دیا ہے. اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ جو پانی ہے 2 کپ کے بجائے جو ہے 1 کپ رہ جائے گا, مطلب پک کے ہاف ہو کے 1 کپ رہ جائے گا. جب یہ 1 کپ پانی رہ جائے گا تو اس کو ہم نے چھاننا ہے. چھان کے اس میں ہم نے شہد ملانا ہے اور پھر اس کو دن میں 1 بار لازمی پینا ہے. صحیح. اگر طبیعت زیادہ خراب ہے, کوئی بہت ویک ہے, تو اس کو دن میں 2 بار پی سکتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی پیشنٹ اس کو استعمال کر سکتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا ایک دفعہ لیور کی پرابلم رہ چکی ہے, کوئی بھی, مطلب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. باقی ہم ڈفرینٹ چیزیں استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چائے بچے بھی پی سکتے ہیں, اس کو بڑے بھی پی سکتے ہیں. پتا بھی نہیں ہے. آپ نے بھی بتایا, آپ کا بھی میرا بھی نہیں ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں, کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اس کو آرام سے آپ پی سکتے ہیں.
अच्छा, ये आपने जिंजर की कितनी क्वांटिटी बताई है? तकरीबन 2 इंच का पीस डाला है। मैं ये जिंजर के बारे में बता दूं ऑडियंस को अपनी कि ये एंटी टॉक्सीडेंट है जी। और ये एंटी माइक्रोबियल है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कोरोना के पेशेंट्स को ज़रूर लेनी है। मैं तो कोरोना जब खत्म भी होगा तब भी पी रही हूँ विद पतले गोल्डन होने के मिल्क, विद गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध। हल्दी डाल यस, उसमें जिसमें आपने ब्लैक पेपर डालना है ताकि वो काले इजीली मिर्च। एब्जॉर्प्शन आपकी तेज हो जाए, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। अच्छा जिंजर नहीं, हल्दी जो है हल्दी वाला अच्छा Exactly. जबरदस्त भाई। देखिए इस तरह के शो में कोई ना कोई बात पता चलती रहती है, तो मैं तो आधी जो टोटका बन चुकी हूँ इन लोगों से सीख के, इन लोगों से सीख के हर मर्ज का इलाज आ गया मुझे भी। लेकिन ज़्यादा कहते हैं कि जब आप किसी से कोई रिश्ता या दोस्ती करो ना, याद रखना मेरी बात, ये बचपन में मैंने सुनी थी अपने वालिद साहब से, कहते जिससे रिश्ता करो, जिससे प्यार करो, जिसके साथ रहना चाहो, उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं। वो मैं देखो, एक आदमी जब बीमार होता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 1000 दवाइयाँ उसके कानों में अजान दे रही हैं। आप समझ रहे हो ना? तो आदमी वो बीमार जो होता है वो अपनी बीमारी को छोड़ के वो उस पर शर्मिंदा हो जाता है कि यार मैं जिंदा ही क्यों हूँ अभी। ये इतनी सारी चीज़ें जो मुझे लोग बता रहे हैं, ये मैं खा सकूंगा? ये मैं एक टाइम पे खाऊंगा? नहीं। रहीम भाई अपना सुने, सना मक्खी वाला एक्सपीरियंस जरूर नहीं, मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब मेरा काम है म्यूजिक करना। अब मुझे कोई कहे गाना कंपोज करना है, मैं गाना कंपोज कर रहा हूँ, और जो म्यूजिक नहीं कर रहा है, एक डॉक्टर आके मुझसे कहे यार वो इसको ऐसा नहीं ऐसे कर, चल उधर बैठ जाओ। आपको पता ही नहीं तो आप क्यों बोल रहे हो? जब आप बीमार हो, आपका कोई डॉक्टर है, वो जो कहे बस वो किए जाओ मियां। देखें, वो कहते हैं यार तुम फलाने बंदे को क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारे लिए दुआ करे? कहते हैं यार मैंने नहीं बोलना उसको, ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं, वो दुआ भी कर देता है, दुआ असर नहीं करती क्योंकि उसका अकीदा ही नहीं है उसके ऊपर, उसका ईमान ही नहीं है। अब जब डॉक्टर के ऊपर आपको एतबार ही नहीं है, तो डॉक्टर अगर आपको अबयात भी पिला दे तो उसका असर नहीं। देखिए रहीम, जब बीमार होते हैं तो बहुत सारे लोगों के मशवरे आते हैं, वो अपनी केयर के हिसाब से दे रहे होते हैं, मगर सुने, हम सबकी बात नहीं सुनते, हम किसी एक पर एतबार करते हैं, हम उसकी बात सुन रहे हो। मैंने तो हमेशा जब भी बीमार हुआ, अगर मैं डॉक्टर के पास पहुंच गया हूँ तो मैंने अपने दिमागी, कल्बी और जो ज़ाहिरी हथियार है सारे फेंक देता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह और रसूल के बाद अब मैं इस आदमी के हवाले हूँ। अब इसने मुझे जो देना है मैंने खाना है। और खुदा की कसम, जब भी डॉक्टर के पास गया हूँ, ऐसे टाइम पे गया हूँ कि मौत से भी वापस आया हूँ, जिसमें से एक कोरोना भी है। तो आप सुनते हैं ना? हाँ, और जिसमें एक मैं आपको बताऊँ, ये जो मुझे पेन शुरू हुआ था, जापान कॉन्सर्ट करने गए थे, मैं, मेरे साथ पीर साहब थे, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, जहांगीर खान, हम 3 पठान एक साथ पहली बार किसी स्टेज पे इकट्ठे हुए थे। सोचो मुझे 3 दिन ये पेन रहा और ऐसे मछली की तरह तड़पा हूँ और काला हो गया। वहाँ भी नहीं किया तो मुझे वापस यहाँ पाकिस्तान लाए, एयरपोर्ट पर पीर साहब ने उतारा, सीधा डॉक्टर के पास लेके गए, और अल्लाह ताला ने वो डॉक्टर दिया जिसने 12 साल पहले मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था, और उसी महीने उसी डेट को फिर मेरा दूसरा ऑपरेशन भी उसी ने किया। डॉक्टर का नाम भी बताया था, रहमान अलवी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे ये किया, तो मैं डॉक्टर के हवाले कर देता हूँ अपने आप को। अब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आप भी गई होंगी। मेरी जो लैप्रोस्कोपी हुई थी, पूरा काटम पीटी नहीं होती, जरा 3 होल्स होते हैं, एक से कैमरा जाता है और एक से पित्ता बाहर आ जाता है। मेरे तो मुझे नहीं मालूम, मुझे बस ये कहा था कर रही। आजकल लेटेस्ट ये है, लैप्रोस्कोपी के थ्रू ही, आपको पता होगा, लैप्रोस्कोपी के थ्रू ही पित्ता बाहर। मुझे इतना याद, डॉक्टर मुमताज, कसम खुदा की, मैं ऐसे करके ना, जो वो एनेस्थीसिया देने वाला है, कहने रहीम अब हम आपको एनेस्थीसिया देने वाले हैं, तो मैं उसको जवाब देने वाला था, फिर दे ही नहीं सका। फिर जब मैं उठा तो मैं बिल्कुल टुन था। हाँ, ऐसे ही होता है, वो तो जाहिर है, आपको होश में थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, सना मक्खी आपने पी थी? हाँ। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा था? सबके अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब मैं 2 बातें यहाँ पर करूँगा। ठीक है, करें। एक तो ये डॉक्टर बैठे हुए, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे भी कभी कभी नहीं होते, अच्छे होते हैं, इनके पास सगीरा सवाल बहुत होता है, जो लॉजिक ढूंढते, बहुत लॉजिक, सब समझे ना, और ये खतरनाक बात है। हाँ। लेकिन अगर एक डॉक्टर ऐसा है दुनिया का सबसे बड़ा, जो जर्नैल भी है, खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हवाला दिया, मुझे प्रोफेसर शहाबुद्दीन शाहब ने अबू धाबी से बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये सना या पत्ता है, सना बूटी है, सना मक्की जो भी है, का अगर मौत का इलाज होता तो इसमें होता। पहले तो ये बात क्लियर हो गई। अब जब मैंने कहा यार दोनों जहाँ के आका ने ये फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मैंने कहा मैं भी पीता हूँ। अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊँ, मुझे एक तो अब सब ये बोलेंगे तो रहीम शाह तो वाकई बीमार है क्या पूरा, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत होती थी क्योंकि मैं खाना बहुत कम खाता हूँ, एक टाइम का खाता हूँ, तो मैं वो इस्तेमाल करने लगा, उससे मैं ठीक हो गया।
صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا. میری 25-30 سالہ کانسٹیپیشن ختم کر دی اس نے. لیکن میں نے غلطی یہ کی کہ ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا صنم مکی کے لیے مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ اتنا لو یا اتنا لو. مجھے ایک عام آدمی نے کہا جو میری طرح آدمی تھا, اس نے کہا اس کو صبح جو ہے نا ایک کپ پی لیا کرو. ایک کپ تو اس میں پتے کتنے ڈالو؟ سن تو لو, اتنے پتے کا اس کو 2 کپ ابالنا, جب 1 کپ بن جائے وہ پینا. اب میں نے کیا کیا, یہ تو دیکھیں نا, اب زیادتی میں نے کی ہے نا. میں نے صبح 1 کپ, دوپہر 1 کپ, شام 1 کپ, اور میں نے تقریباً کوئی 20 دن یہ کیا. اب 20 دن کے بعد تو اس نے مجھے ثنا مطلب پکی جو بھی اس نے بتانا ہے کہ میں کون ہوں. جب اتنی بار دروازہ کھٹکھٹا اس نے جو مجھے بتایا نا, تو پھر اس نے بتایا کہ 14 دن گھر بٹھایا. دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کر دوں یہاں پر اس ایکسپیرینس کے بعد کہ یہ لیگزیٹو ہے, اور پلیز پریگننٹ خواتین بچوں کے لیے یہ نہیں ہے. 6 پتوں سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا. اور بچے کو بھی 1 چمچ ملا. بالکل نہیں ہے. جب ہم لوگ کرونا پیشنٹ تھے تو ہمارا پورا گھر جو نیگیٹو بھی تھا نا, وہ آدھے نیچے کے گھر میں حصے میں تھا, ہم اوپر والے پورشن میں تھے, تو ہماری پورے گھر کے لیے ثنا مکی کی چائے بنتی تھی. تو میں نے کہا اب جو میرا 5 سال کا بیٹا ہے, تو اس کی جو بیبی سیٹر تھی, میں نے اس کو کہا 1 چمچ, اس کو بھی اس نے 3 دن بڑی مشکل سے 1 چمچ. ویری افیکٹو, ایسا نہیں ہے کہ افیکٹو ہمیں افیکٹ کیا. ہاں, لیکن ہم نے کچھ پتے ڈال کر صرف دن میں 2 دفعہ پیا, تو کچھ پتے ڈالے تھے. انہوں نے ان کی طرح نہیں اتنے سارے پتے نہیں. دیکھو میں دیکھو, بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میری اولاد, میں, میرے ماں باپ, انہوں نے یہ بھی کہا ہے روی اختیار کرو. لیکن ایک دیکھو ہر چیز کی مقدار ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی اگر آپ کو کوئی ڈوز دے گا تو بتایا کہ اگر صبح تم نے 1 لے لی, گڑبڑ ڈوز کر دی نا, تو میں نے غلطی کی ہے نا. اینی تھنگ ان ایکسیس شیطان کی خصوصیت ہے. اگر آپ زیادہ چیزیں لیں گے تو یہ ایک شیطانی عمل ہے, آپ نے بیان روی سے لینی چیز. نہیں, میں نے خود بولا ہے. آپ لوگ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں ویسے بھائی؟ میں پہلے بول چکا ہوں کہ میں نے زیادتی کی اپنے ساتھ بھائی, بول تو رہا ہوں. لیکن آپ کو سوٹ اس لیے مطلب لائک آپ نے زیادہ پی لیا, مگر واقعی کانسٹیپیشن آپ کے امیون سسٹم کو یہ بتائیں گے, سیکنڈ کریں گے, ویک کرتی ہے. اور اگر آپ کی کانسٹیپیشن صحیح ہوتی ہے تو بہت ساری بیماریوں سے آپ بچے رہتے ہیں. بعد میں مجھے پتہ یہ لگا کہ جب کسی عرب سے میں نے پوچھا تو عرب نے مجھے کہا, کہنے لگا تم نے کبھی کسی ایئر لائن میں سفر کیا؟ میں نے کہا کیا. کہا تم نے کبھی کسی عربی کے مہمان بنے ہو, عرب کے؟ میں نے کہا بنا ہوں میں. تو کہنے لگے تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم لوگ کھانے سے پہلے کھجور کے ساتھ تمہیں وہ دیتے ہیں, ایک چھوٹا سا کپ ہوتا ہے, گاوا تو کہہ رہا وہ دیتے کہ اتنا کپ پینا ہے, لیکن اس کے ساتھ شہد بھی ملانا ہے. تو کیا اس میں وہ ثنا مکی کی چائے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں گاوا, وہ اسی طرح کا کوئی پتا ہوگا نا, وہ بھی اتنی ہارڈ ہی ہوتی ہے, لیکن یہ زیادہ ہارڈ ہوتی ہے, زیادہ ہارڈ, اس میں اسمیل زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی مقدار یہ ہے. آپ نے مگ بھر بھر کے پیا. اب میں اتنا بڑا والا کپ, اتنے بڑا کپ میں پی رہا ہوں, اور میں مزے لے کے. ہوا یہ, اتنا بڑا تھیلا آیا ثنا مکی کا کے گھر پہ. اچھا میں دیکھا تھوڑی دیر بولے یار میں کہاں سے ملے گا, ختم ہو گیا یار. ہاں ختم کر دیا تھا قسم سے بس. اور اس کی وجہ سے ان کو ہائپوکیلیمیا ہوا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے. نہیں میں آپ کو بتاؤں, ان کو میں نے شروع میں بولا, میں نے کہا بھائی اچھا جو چاند ہے نا, میں نے چاند کو ہی بولا, میں نے جو ان کے کیئر ٹیکر ہے میں نے اس کو بولا, میں نے کہا 3-4 پتے لو, 2 کپ پانی میں پکاؤ, جب وہ 2 کپ پانی پک کر 1 کپ ہو جائے تو اس 1 کپ کے 4 کپ بنا لو, کوارٹر تم پی لو, کوارٹر ان کو دے دو. اچھا میں شام کو روز اب یہ روٹین ہو گیا تھا. میں کہا بھائی کیا ہوا, مجھے تو ملا نہیں, سارا پی گئے. نہیں میں پورا نہیں, واقعی میں پیا, غلط کیا نا, غلط کیا. ذرا بتائیں کہ آپ صحیح طریقہ ثنا مکی کی چائے بنانے کا صحیح طریقہ بتائیں. بالکل صحیح طریقہ یہ کہ 1 لیٹر پانی میں 6 پتیاں ڈال کے اس کو بوائل کرتے ہیں. 1 لیٹر پانی میں 6 پتیاں, 6 پتیاں, 6 ڈنڈل ونڈل نکال کے. ہاں بالکل, صرف پتیاں اس کو مطلب صاف کر کے آپ نے پکانا ہے. تقریباً 4 سے 5 جوش دینا ہے, زیادہ نہیں پکانا ہے. اس کے بعد وہ رکھ لیں گے, اور وہ پانی دن میں 1 سے 2 بار آپ پئیں گے. 1/4 کپ آپ پئیں گے اگر 2 دفعہ پی رہے ہیں, دن میں 1 بار پی رہے ہیں. کوئی بیماری ہے, کانسٹیپیٹڈ پیشنٹ ہے, تو پھر آپ دن میں 1 کپ پیئیں, مطلب سوری 2 دفعہ پئیں گے, ورنہ 1 کپ. اچھا 1 لیٹر تو ہو گیا نا بہت سارے لوگوں کے لیے, اب ایک ہی بندہ ہے تو اس کی مقدار کیسے سکویز کریں؟ آپ نے صرف 2 پتیاں ڈال لی ہیں 2 عدد کپ کے اندر, اس کو پکا لیں, وہ 2 ٹائم پی لیجیے. اچھا جیسے کہ آپ بچوں کو نہیں دیں گے, جن کا بی پی لو رہتا ہے ان کو نہیں دیں گے. جن بچوں کو کانسٹیپیشن ہے ان کو تو دے دیں, ان کو دیا جا سکتا ہے, ان کو دیا جا سکتا ہے, اور بہت تھوڑی مقدار میں, اس لیے کہ بچہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اگر اس کو ڈائریا ہو جائے گا, لوز موشن ہو جائیں گے تو اس کو ویکنیس اسٹارٹ ہو جائے گی. پریگننٹ عورتیں نہیں پئیں گی, قطعاً نہیں پینا چاہیے کسی صورت. بالکل. اور جن کو السر ہوتا ہے ان کو کسی صورت
सना नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। Okay. अल्सर के पेशेंट्स के लिए जहर है ये और भी बता दें और किसको नहीं इस्तेमाल करना। अल्सर सबसे है कि अल्सर का पेशेंट कभी भी सना मक्खी नहीं पिएगा, चाहे वो कोविड का शिकार हो, लेकिन नहीं पीना है उसको। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सना जो है बच्चे नहीं पिएंगे, 10 साल से कम के बच्चों को नहीं देना चाहिए। और जिनका बीपी लो रहता है, बहुत लेथार्जी रहते हैं, बहुत वीक लोग हैं, जो बिल्कुल इनको डिजीनेस रहती है, हर वक्त कमजोरी का शिकार है, जिनका पेट बहुत हल्का है, बहुत कुछ भी खाते हैं उनको, या IBS के जो पेशेंट हैं वो भी नहीं पिएंगे। ठीक है, एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर उनको कोरोना हो जाता है, बहुत सारे हार्ट पेशेंट हैं, उनको कोरोना हो जाता है, तो फिर क्या करें, फिर क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान रहीम शाह के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रहीम शाह आज हमारे साथ हैं और इनके साथ साथ अभी एक और एक्सपर्ट ने ज्वाइन इन किया है, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रज़ाक साहब हैं, जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। यहाँ हंस रहे थे ये बैठे हुए सामने, आप सना मक्की की बातें कर रहे थे ना, जब मैं देख रही थी सामने बैठे हुए हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। मुझे भी बहुत हंसी आई अभी पिछले वाले सेगमेंट में। तो इस वक्त ज़ाहिर है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो वाली चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई और बीमारी नहीं थी एज सच, मुझे नहीं थी, तो हम रिकवर हो गए कोरोना से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हैं या जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए कहते हैं, जैसे आप कहे थे कि आप डर रहे थे कि जो वालिदैन बुजुर्ग घर में होते हैं, हाँ, उनको ज़्यादा उनके लिए कमज़ोर हाँ उनको लग जाए अगर, तो उनके लिए बहुत डर बल्कि आप ये डॉक्टर साहब बैठे हुए इनसे अगर ये पूछ लें कि पूरी दुनिया में, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, आप देख लें कि जो 60 के ऊपर लोग हैं उनकी डेथ ज़्यादा हुई। क्योंकि उनकी तो उम्रें भी लंबी लंबी होती हैं, 80 90 हाँ, अंग्रेज़ों की उम्रें लंबी हैं। मैं जहाँ दोस्त के घर पे हूँ ना, हाँ, तो उसके बराबर में थे वो एक ज़ईफ़ से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो एक दिन मुझे पता लगा, मुझे वो चांद ने बताया, कहने लगे यार उनका इंतकाल हो गया। तो मैंने पूछा तो कहने लगा उनको कोरोना हो गया, तो तीसरे चौथे दिन अल्लाह। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये तो अंदर इंसान को खोल के खेलते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मुझे आप बताएं ज़रा, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपना ख्याल कैसे रखें, अगर उनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, वो क्या कैद कर लें अपने आप को, क्या करें? सबसे पहली बात तो यह है कि जो पेशेंट्स जो कि डायबिटीज़ है, उनको शुगर है अरसे दराज से, तो मेन चीज़ तो यही है कि वो अपनी शुगर्स पे ज़रूर डेफिनेटली वो कंट्रोल रखें। हाँ। हर चीज़ को बैलेंस रखें, जैसे कि हर चीज़ में हम ये कहते हैं कि जो मिकदार के मुताबिक हद से ज़्यादा तजावुज़ ना हो, यही सबसे बेहतरीन। और डायबिटीज़ में मेन यही है कि ऑलरेडी एक तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है डायबिटीज़ की वजह से, तो अगर शुगर्स कंट्रोल हो, और लेट सपोज अगर जिनको कोविड नहीं है, तो अगर वो सिर्फ उन्हीं चीज़ को ही, जो चीज़ को मॉर्बिडिटीज़ ऑलरेडी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कंट्रोल कर लें, तो वो तो सबसे बेहतर है। यानी इस वक्त अगर मैं आपके उससे बात निकालती हूँ आम इंसानों को बताने के लिए, इस वक्त ख़ासतौर पे बहुत सारे ऐसे हमारे घर में लोग होते थे, मेरे अम्मी अब्बू कभी कभार बद परहेज़ी कर लेते हैं, तो शुगर लेवल एकदम शूट अप कर जाता है। इस वक्त ख़ास तौर पे कोरोना में SOPs का ख्याल रखने के साथ साथ शुगर को कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ना? बिल्कुल। और मेडिसिन्स को अपने वक्त पे लेना है, स्किप नहीं करना है। साथ में डाइटरी मॉडिफिकेशन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगर डायबिटीज़ पेशेंट को हो जाता है कोरोना, जी फिर उसके लिए अब उसके लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है, एक तो शुगर्स हमारी कंट्रोल्ड हो, साथ में इम्यूनिटी बूस्ट अप के लिए सबसे मेन बात है कि पैनिक नहीं होना है। पैनिक जहाँ हुए, जहाँ कॉफ होगा, तो वहाँ प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब जो शुगर पेशेंट है वो तो फ्रूट भी खुल के नहीं खा सकता ना, हम तो कह रहे हैं कि आप फ्रूट खाएं, विटामिन सी, फलाना धमाका, ये सब होना चाहिए आपके। फिर उसमें हम ये साथ साथ ये ज़रा देख रहे होते हैं कि वो मिनरल सप्लीमेंट्स जो हैं वो कुछ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, मगर वो भी हद से ज़्यादा तजावुज़ ना हो। जैसे लेट सपोज आजकल आम का सीज़न है, आम के उसमें अगर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लाइस ही अगर आप ले लें तो वो एक हद तक बेहतर है। अच्छा, फिर क्या करें? वो लोग विटामिन सी किधर से लेंगे जब वो फ्रूट से नहीं ले पाएंगे? तो देखें, अब इसका यही है कि जो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ हम आते हैं, जिंक सप्लीमेंट, जिंक का जो मेन रोल है इस कोविड के उसमें, क्योंकि वो मज़ीद रेप्लिकेट नहीं होने देता मज़ीद कोरोना को इन द बॉडी।
تو وہ جو وائرس ہے وہ جو مزید ریپلیکیشن کا جو پروسیس ہے اس کو وہیں بریک اپ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زنک سپلیمنٹس کا ہے وہ اس کا مین پروٹیکٹیو رول ہے, اور وہ ہم تمام پیشنٹس میں دے رہے ہوتے ہیں, ایون دو کہ اگر جو نان کووڈ ہیں ان میں بھی اگر ہم دے دیں. اچھا زنک جو ہے چلیں سپلیمنٹ سے تو لے لیں گے, اور کھانے پینے کی کس چیز میں ملے گا زنک؟ دیکھیے کھانے پینے کی چیزوں میں فش میں ہے, آپ کے کئی جو فریش فروٹس ہے, ویجیٹیبلز ہیں, نٹس ہیں. مین چیز تو نٹس میں بھی کافی ہے, بادام ہے, آلمنڈس ہے, کاجو ہے, ان سب میں بالکل ڈیفینیٹلی یہ ہوتے ہیں, اور یہی مین زنک کا ایک مین ہے. سب سے مین چیز امپورٹنٹ فش کا مین ہے. اچھا اب جو ہارٹ پیشنٹ ہیں جی دل کے, اب سوری میں آپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہوں, ہارٹ اور ڈائبٹیز اور ابھی سسٹم جو میرا نکلا ہوا ہے نا وہ تو آپ کا بھی نکلا ہوا ہے, تو آپ دیکھ لو اگر آپ کو ٹھیک لگا. مجھے بلایا اور دل کی بیماری, شوگر کی بیماری اور باتیں کر رہی ہے. نہیں اچھا ہے لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس کے لیے تو اچھا ہے کہ وہ پتہ لوگ لگے بڑے لوگوں کو, پریشان ہیں نا جن کیونکہ یہ ڈاکٹر جو ہے نا, آپ میں پہلے بھی کہہ چکا اور ابھی بھی کہتا ہوں, میں جتنے بھی پروفیسر, علماء اکرام اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دنیا میں جو مخلوق بنائی ہے اس کو تو پسند کیا تو بنائی نا, لیکن ان میں سب سے زیادہ جس کو اللہ پیار کرتا ہے نا اور دوست رکھتا ہے وہ عالم کو رکھتا ہے. بالکل. اور عالموں میں جو سب سے زیادہ جو اس کی جو پریکٹس جو کرتا ہے اور جو زیادہ ڈیپلی جاتا ہے وہ ڈاکٹر ہی ہے نا. ہاں اب قلب کا ڈاکٹر ہوگا تو وہ تو پھر لازمی بات ہے, وہ تو قدرت کے اور زیادہ قریب ہوگا کہ یار یہ کیا سسٹم کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رحیم بھائی. ہم جب پیشنٹس کو مختلف پیشنٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ کارڈیک پیشنٹس کے, اس وقت جو سب سے زیادہ جو ہم نے ڈیتھس پچھلے کچھ 2 ہفتوں میں جو دیکھی ہیں, تو وہ خاص طور پہ جو ڈائبٹیز اور ہارٹ کے کارڈیو ریلیٹڈ جو پیشنٹس تھے ان میں بہت زیادہ ہوئی ہے. پلس وہ پیشنٹس جنہیں بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا تھا, دے ہیو گاٹ این ہائی بلڈ پریشر, اور وہ اپنی میڈیسنس یا تو انڈر ڈوز لے رہے تھے یا انہوں نے اپنا چیک گوانا نہیں سمجھا. تو اور دوسری بات ہے کہ اتنا خوف میں کہ ہاسپٹل جانے سے بھی گریز کر رہے ہیں. تو اگر جو کارڈیک پیشنٹس ہیں جن کو شارٹنیس آف بریتھ ہو رہی ہے تو پلیز ڈو ناٹ اگنور, پلیز ڈو اپروچ دا پیشنٹ. یہ ایک مین امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہاسپٹل میں زیادہ تر مریض وہی آ رہے ہیں جو کارڈیک پیشنٹ ہیں یا ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. جی اور ان کی پھر ڈیتھس بھی زیادہ گنتی میں بہت زیادہ ہے. اور اگر انہوں نے صحیح ٹائم پہ ڈاکٹر کو اپروچ نہیں کیا یا اپنے کارڈیولوجسٹ یا فزیشین کو اپروچ نہیں کیا, کیونکہ رول آؤٹ کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. شارٹنیس آف بریتھ از دا الارمنگ سائن ان دا کووڈ, اور یہ بہت مین امپورٹنٹ ہے کہ جن پیشنٹس میں آکسیجن سیچوریشن 90% یا اس سے بلو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہمیں کووڈ سسپیشن میں رکھتے ہوئے, تبھی میں نے کہا تھا گھر میں آکسی میٹر لا کے رکھیں. ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے جو آپ کی پلس اور سیچوریشن بتاتی ہے. اور میری نا مجھے سانس نہیں آ رہا تھا نا, میں نے ابھی 4-5 دفعہ بتا چکی شو پہ, آپ کو بتا رہی ہوں, حالانکہ مجھے کوئی سمٹمز نہیں تھے, لیکن یاسر کی حالت دیکھ کے اور ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے سانس ہی ہمیں لینے میں پرابلم ہے. 3 راتیں پھر میں نے آکسی میٹر خریدوایا کہ میں اپنی پلس چیک کروں. یہ اس لیے ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا تھا مجھے, ٹینشن کی وجہ سے زیادہ ہو رہا تھا. میں یہ بتا رہا ہوں, میری یاسر سے خود بھی بات ہوئی تھی, تو اس نے آپ کو بھی بتا دیا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا. نہیں کہنے لگے یار یہ بالکل سیٹ تھی. کہا یار ہم لوگ کی حالت بہت خراب تھی. کہا یہ تو پتہ نہیں وہ ایک سیریل کا بس وہی دیکھ رہی تھی یہ. ارے تو ہاں کہہ رہے یہ اسی میں لگی تھی. مجھے جب ہوا نا تو مجھے سب سے زیادہ جو ڈاکٹر ان دونوں جو ہے نا, میں اگر میں یہ کہوں کہ میں اللہ کے قریب تھا, مجھے ان دونوں نے اللہ کے اور قریب کر دیا. اور میں اس آدمی کو دوست اور سجن رکھتا ہوں جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے. بالکل انہوں نے مجھے قریب کیا. مجھے اندازہ ہو گیا یار کہ یہ ڈاکٹر کیوں الگ دکھتا ہے. ہاں کیونکہ ڈاکٹر سے بڑا فائٹر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اس عمیر نے اور علی نے, ڈاکٹر علی نے, انہوں نے مجھے صرف یہ کہا, کہنے لگے بھائی کہہ رہے آپ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا اندر ٹرسٹ کرتا ہوں یار, تم لوگوں نے پڑھا ہے دن راتیں, میں نے ان کو دیکھا ہے. میری باتیں بھی بہت اچھی بتا رہے ہیں. ہاں, اور میں نے دیکھا ہے کمرے کے اندر جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. ہاں آپ سمجھ رہے ہو نا, جب یہ جو آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے جب آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, ایون دو کہ وہ تو ہمارا انیشیل فیز ہوتا ہے, انڈر گریجویٹ لائف ہوتی ہے, مگر جب ہم MBBS کراس کر کے پھر ہاؤس جاب کے سٹیج میں آتے ہیں, اور ہاؤس جاب کے فوراً بعد ریزیڈنسی کے پیریڈ میں آپ یقین جانے ہیں کہ وی ہیو ٹو سی آل آف دوز اسپیشلٹی بکس, اور پلس ساتھ میں لائیو کیسز جو ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا ایک مشن ہوتا ہے نا کہ اس کو بچانا ہے. جی بالکل. ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی محنت سے, ظاہر اللہ کی دعاؤں کے ساتھ ہمیں بچانا ہے. اللہ کے کرم سے. اچھا یہ جو کووڈ کے الگ مخلوق ہے. جی, اور کووڈ کے اس میں مین ایک جو چیز ہے امپورٹنٹ جو بات بتانے کی کہ یہ کلاٹنگ ڈیزیز ہے بیسکلی. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ خون کہیں گاڑھا ہو جاتا ہے, الٹیمیٹلی کلاٹ بننے شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کلاٹ اگر وہ ڈسلوج ہونے شروع ہو جائے, مائکرو پارٹیکلز
وینز میں ہوتے ہوئے اور الٹیمیٹلی ہارٹ کے اس پرٹیکولر جا کے لنگ کی جو بلڈ سپلائی ہے وہاں اگر اوکلوڈ کر دیں، یہ اس جگہ کو بلاک کر دیں، تو ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کا جو ایمبولزم ہے جس کو ہم پلمونری ایمبولزم کہتے ہیں، بڑی سادہ اگر الفاظ میں کہیں کہ وہ ایکچولی اوکلوڈ کر دیتا ہے، لنگس کی بلڈ سپلائی ریڈیوس ہو جاتی ہے، آکسیجن سیچوریشن ڈراپ ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو آکسیجن گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا وہ کم ہونے شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے اور سانس لینے میں جی اسی لیے سانس ہے، تو وینٹیلیٹر پہ لوگ اسی لیے چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اور اب جو پوری دنیا میں ایک جو uptodate.com جو ویب سائٹ ہے جس کو تمام ڈاکٹر حضرات اور جتنے آپ کے uptodate.com ویب سائٹ ہے، یہ آن لائن سبسکرپشن جو ہوتی ہے اور اس میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ پروفائلیکٹکلی ہم ڈوز دے رہے ہوتے ہیں 10 ملی گرام کی ریواروکسیبین، دس از اے کیمیکل کمپاؤنڈ، اور وہ ہم تمام پیشنٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈوز کوئی انجیکشن ہوتا ہے وہ؟ یہ بیسکلی ٹیبلٹ ہے جو پروفائلیکٹک ڈوز ہم 10 ملی گرام دے رہے ہوتے ہیں 31 to 39 ڈیز، اور یہ اب ان تمام کووڈ پیشنٹس میں جن کی خاص طور پہ آکسیجن سیچوریشن بلو یا اس سے جا رہی ہوتی ہے، یا دوز پیشنٹس جن کو نان انویزو وینٹیلیشن یعنی بائی پیپ یا سی پیپ مشین پہ ہیں یا پھر وینٹس پہ گئے ہیں، تو جب وہ ٹھیک یا ریکور ہو جاتے ہیں تو تب ہم پوسٹ ریکوری فیز میں تو اس میں ہم ریواروکسیبین دے رہے ہوتے ہیں، اور مارکیٹ میں ڈفرینٹ نیم سے اس وقت دوائیاں وغیرہ بالکل ہیں، اور یہ میں آپ کے بھائی آپ لوگ پوچھے بغیر ڈاکٹروں سے لینا لیں، یہ بتا تو رہے ہیں دوائیوں کے نام مگر ہر پیشنٹ کے الگ ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے کارڈیولوجسٹ سے ضرور اپنے جو یہ ریفر کریں اور ان سے ضرور مشورہ لیں، کیونکہ یہ تھرومبو ایمبولک ڈیزیز ہے۔ اس تھرومبو ایمبولک ڈیزیز میں ہمیں اب تک تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ریلیپسنگ فیز کا پہلا ہی ابھی ایک تو کیس ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوا، بٹ ہمیں نہیں پتا آنے والے وقتوں میں ونٹر سیزن ہے، فلو کا سیزن مزید کمبائنڈ ہے، اگر یہ تو ٹینشن ہے کہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو یہ ریلیپس لگ تو جائے گا، پھر پتہ ختم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑا گراف سننے میں آیا نا 2-3 دن سے کچھ کم ہوا ہے، کیا خیال ہے آپ نے سنا ہے ڈاکٹر منائی؟ اپنا نہیں بہت ڈاکٹر صاحب دیکھیں، عالم کوئی بھی ہو جی، یعنی اچھا طالب علم کوئی بھی ہو، آدمی جب زندہ ہوتا ہے طالب علم ہی رہتا ہے دنیا کے اندر، اچھی بعد میں اس کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے نا، جتنا بھی بڑا ہو جائے، کہ اگر میں مسلمان ہوں، ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں یار کچھ نہیں کہا گیا یار، بس اللہ سب سے بڑے بادشاہ، اللہ نے یہ کہا ہے کہ یار مجھ پہ اندھا ہے اتنا ہے، وہ نہ کرو، خود بھی کچھ کرو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں وظیفے کے ساتھ ساتھ ادویات بھی استعمال کرنی ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تو سب سے جو میرے دیکھنے والے ہیں، اور میں اگر آپ کی اجازت ہو تو بول دوں، میرے لیے جتنے لوگوں نے بھی دعا کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس وبا سے بچائے، اور میں جنہوں نے نہیں کی کیا مطلب؟ جو مجھے نہیں جانتا ہوگا لازم اس نے نہیں کی ہوگی، لیکن سب کو یاد کیا ہوگا تو اس میں آ گیا غلطی سے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جو بات میں نے پہلے ٹیلی فون پہ بھی کی تھی جب میں بیمار تھا، اس وقت بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یار اس کو مذاق مت لو، یہ حقیقت ہے، اس کو ایک تو سیریس لو، اور دوسرا یہ ہے کہ یار اپنے ڈاکٹر جو بھی آپ کے علاقے میں ہیں، جس پہ آپ کو بھروسہ ہے اس کی بات ضرور مانیں اور اس کے مطابق اس کی دوائی استعمال کریں، اور اگر کوئی جڑی بوٹی بھی آپ کو دیتا ہے اور اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر کو ضرور ڈسکس کریں، بالکل ان کو بتائیں کہ یار میں یہ کھا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال میں نے چھو کے دیکھا ہے موت کو اس مرض کے ساتھ، اور جس میں آپ نے بھی دیکھا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے میرے لیے دعا کی ہے وہ، جنہوں نے نہیں کی ان سب کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو دوبارہ اسی پوزیشن پہ لیا ہے کہ جس پوزیشن میں یہ بنا تھا، اور بننے کے بعد جو اس نے سروائیو سٹارٹ شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کرے۔ اچھا، اب جیسے کرونا ریکور ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ ویکنس، کوئی ایسی چیز فیل ہو رہی ہے باڈی میں؟ جیسے بالکل، میں اگر ابھی آپ مجھے کہیں کہ گائیں نا، تو اگر ایک نوٹ ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوتا تھا تقریباً کوئی سیکنڈ، آدھا سیکنڈ، تو اب میں اس آدھے سے بھی زیادہ پہلے گر جاتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ سانس پھول جاتی ہے میری۔ جیسے اب میں یہاں فلور پہ بھی آپ کے آ رہا تھا تو میں نے اسے ڈاکٹر سے عمیر سے کہا، میں نے کہا عمیر یار میری سانس کیوں کہہ رہے بھائی یہ کمزوری ہے آپ کو، یار آپ کو کمزوری، آپ نکل کے آئے ہو۔ اچھا دوسرا یہ کہ اب پھر آپ کہو گے کہ یار یہ ہمارا، میں جانتا ہوں کہ یہ فیملی اورینٹڈ چینل ہے، یہ فیملی اورینٹڈ چینل ہے۔ میں اپنی بیماری میں جس میت میں نہ جا سکا، جس جنازے میں نہ جا سکا، جس میں میرے دوست کی والد کا بھی، دوست کی والدہ کا بھی، میرے عزیز و اقارب، جہاں میں نہیں جا سکا، اللہ جانتا ہے کہ میں نے قرآن کا چھوٹا ختم ان کو کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ میں ضرور آتا، لیکن ایک تو اس بیماری کی وجہ سے کہ مجھ سے کسی کو نہ لگے، تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ اگر یہ وبا ختم ہو جاتی ہے تو میں ضرور آؤں گا،
گھر پہ بھی آؤں گا افسوس کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے, تو اس کے لیے مجھے بھیا معاف رکھنا. اور خدا کی قسم, نرم دل آدمی ہے. اور خدا رسول کی قسم کھا رہا ہوں کہ اللہ جس کے قبضے میں میری اور اب سب کی جان ہے. میرے کچھ دوست بھی ہیں, احباب بھی ہیں, کچھ مجھ سے پیار کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. میں نے اس کورونا کے لیے مجھے کسی نے پیسے دیے ہیں بھائی, یہ بڑا دل دکھایا. خدا واحد کی قسم کھا رہا ہوں, نہ مجھے کسی نے کہا ہے. مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے پاس پیپر میں ہے. میں نے جہاں پر ٹیسٹ کرایا اس میں سے کسی حملے کے ایک بندے کو بھی میں نہیں جانتا تھا. جنہوں نے میرا ٹیسٹ کیا ان سے پوچھ سکتے ہیں. خدا کی قسم یہ مرض مجھ پہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نکال دیا, اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور جو کہہ رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو بھی اللہ بچائے, ان کو بھی اللہ بچائے, ہدایت دے اور ان کو اللہ بچائے. ہاں بالکل. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں, وقفے کے بعد واپس آتی ہوں, پھر کنٹینیو کرتے. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج رحیم شاہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت ساری باتیں ان سے میں نے کرنے کی کوشش کی, کچھ باتیں میں کامیاب ہو سکی کرنے میں, کچھ باتیں یہ ادھر ادھر گھما گئے, لیکن کوئی بات نہیں, میرے لیے اتنی کافی ہے. شکریہ. اور بہت اہم بات ان سے جو مجھے یہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے, وہ میں ابھی ان سے پوچھوں گی اور آپ کو پورا موقع بھی دوں گی کرنے کا. وہ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو ہارٹ پیشنٹ اور جو ڈائبٹک لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ایسی چائے, کوئی ٹپ, کوئی آپ ایز, کیونکہ اس وقت ہربل کی طرف لوگ بہت جا رہے ہیں, آرگینک چیزوں کی طرف, جڑی بوٹی کی طرف لوگ بہت رخ کر رہے ہیں. تو کوئی آپ بتا سکتی ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, سمپل سی بتاؤں گی تاکہ سب اس کو ایزیلی استعمال کر لیں. لیکن ان کے ساتھ اپنی میڈیکیشن نہیں چھوڑنی ہے, یہ ساتھ میں استعمال کرنا ہے. جیسے پہلے ہارٹ کے لیے بتا دیتی ہوں. ہارٹ کے لیے نا ارجن کی چھال بیسٹ ہوتی ہے. کس کی چھال؟ ارجن کی چھال, ارجنا کہتے ہیں اس کو. ارجن کی چھال درخت ہوتا ہے, اس کی یہ چھال ہوتی ہے. ذرا کلوز بنائے اس کا. یہ جو ہے نا مطلب ہارٹ کے لیے ٹونک ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ کے لیے ٹونک ہے. یہ کیسے کھائیں پیئیں, کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہ ہوتا ہے, اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. کرنا کیا ہے, اس کا پاؤڈر لے لیں گے آپ. پاؤڈر لے کے آپ نے 1 کپ, اچھا دکان سے یہ پتھر نما چیز جو ہے اس کا پاؤڈر مل جائے. یہ لکڑی ہے, یہ لکڑی ہے اور ایزیلی بالکل پاؤڈر بن جاتا ہے گھر میں. آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے, اس کے بعد آپ نے اس کو جو بھی اپنا گرائنڈر اس کے اندر ڈال کے یا اس کو ٹکڑے کر کے کوٹ لیں گے اور یہ پاؤڈر بن جائے گا. نہیں تو اس کی چھال بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اچھا, کرنا کیا ہے کہ اس کی مقدار کا خاص خیال رکھنا ہے. ہارٹ کے لیے افیکٹو ہے, بہت زیادہ افیکٹو ہے کہ ہربس کے اندر. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کہ 1 گلاس دودھ لینا ہے, اس میں آپ نے 1/4 چمچہ یہ ڈالنا ہے, اس کو 1 جوش دینا ہے اور اس کو پی لینا ہے. دن میں 1 کپ. ہارٹ پیشنٹس کے لیے, کوئی بھی مسئلہ ہو ہارٹ کا. اچھا, جن کو دودھ سوٹ نہیں کرتا وہ یہی مقدار جو ہے پانی میں ڈال کے پی لیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہارٹ کے لیے ہو گیا اور تمام لوگوں کو پینا چاہیے. دوسرا, شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے. کنٹرول کرنے کے لیے کریلا بہت اچھا ہوتا ہے. کریلے کا آپ نے جوس لینا ہے, ارک نکالا, پورے ثابت کریلے کو آپ نے بلینڈر میں ڈال کے اس کا جوس نکال لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے اس میں یہ کوڑ تنبا ہے, اس کو آپ نے پورا ثابت جو ہے اس کو اس طرح سے کرش کر کے اس کے اندر ڈال دیا. اب جو بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, کوئی بھی مسئلہ, اس میں جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ ڈپ کرنے 10 منٹس کے لیے. ہاتھ ڈپ کرنے, ہاتھ اور پیر ڈپ کرنے. صرف 10 منٹس کے بعد آپ کی زبان نہ کڑوی ہو جائے گی, اندر پورس کے تھرو چلا جائے گا. بالکل, یہ ریفلیکس زونز ہوتے ہیں. تو پورے آپ ہاتھ پیروں کے تھرو جو 10 منٹ رکھیں گے, 10 منٹ کے اندر آپ کی زبان کڑوی ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا نہ ہو لوگ آم کھا رہے ہیں اور یہ بھگو رہے ہیں ہاتھ پاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں, وہ علاج جو چل رہا ہے وہ کرنا, یہ آپ کا شوگر لیول کو نا بیلنس کرتا ہے. اچھا, مطلب یہ ایسا نہیں کہ اس کو کرنے کے ساتھ آپ دنیا کی سب چیزیں کر لیں گے. آپ کا جو علاج ہے وہ آپ نے کرتے رہنا ہے, احتیاط کرتے رہنا ہے, لیکن یہ نہ بڑھنے نہیں دے گا. تو یہ آپ نے کرنا, اور یہ بہت آسان ہے. کوئی چیز کھانی نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. یہ روزانہ کر لیں, ہفتے میں 3 دن کر لیں, تو شوگر لیول جو ہے نا بیلنس رہے گا, وہ ریز نہیں کرے گا. صحیح, تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں, دونوں میری پہلی بات وہ بھی کر لیں گے. ہاں, میں جو کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد سے میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے کئی جگہوں پہ سورہ رحمان تھراپی کا سول ہاسپٹل میں, دوسرے سیٹ اپ میں بھی, کئی جہاں پہ بھی وینٹیلیٹر کا سیٹ اپ ہے آلریڈی, وہاں سورہ رحمان تھراپی کا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو کرونا پیشنٹس ہیں جو آئسولیشن میں ہیں, ویسے بھی عام طور پر آپ اگر سورہ رحمان سنتے ہیں تو صرف لسن نہیں کرنا قاری عبد الباسط صاحب کی آواز میں. قاری عبد الباسط, تو دس ہیز گاٹ سو مچ بیوٹیفل ریمیڈی. سوچے ایک ڈاکٹر یہ بات, مجھے یقین کریں آپ, ابھی ایک عرصہ پہلے مجھے میرے بڑے بھائی ہیں اقبال شاہ صاحب, پیر صاحب ہیں میرے, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یار تجھے رات میں نیند نہیں آتی نا, تو کہہ رہا تو اچھی تلاوت بھی کرتا ہے, تو ایک بار پڑھ لیا کر, ایک بار اگر نہیں پڑھتا سورہ رحمان,
تو کہہ رہے لگا کے سن لیا اگر کا آدھا بھی نہیں ہوگا 1 رکوع کراس بھی نہیں کیا ہوگا تو سو جائے گا. ہم تو 3 ٹائم سر کرتے ہیں کلام اللہ, اور اللہ کے کلام کی برکت دیکھیں irrespective of the religion پیشنٹ جو ریکور ہوتا ہے فرام دا وینٹیلیٹر. وی آر گوئنگ آن, ہم ٹریٹمنٹ اپنی طور پہ بالکل وہی اسی طریقے سے رکھتے ہیں. آئی سی یو میں لگائی ہوئی ہوتی ہے؟ بالکل آئی سی یو میں لگائے ہیں, پلس ساتھ میں اگر ہم پہ نہیں بھی, اگر لیٹ سپوز جہاں پہ سیٹ اپ نہیں ہوتا, ہم پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ کم از کم آپ وہ موبائل پہ ہی آپ لگا دیں اور وہ وہاں پہ رکھ دیں, اور اللہ کے کلام کی برکت ہے. جی ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحب بتانا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں, جیسے رحیم بھائی پہلے آئے تھے تو انہوں نے شروع میں جو کہیں تھی باتیں, آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں, لوگ سمجھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. لیکن اب یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, میں سن رہا ہوں, اب آپ کو لوگوں سے جب تک سنائی لیکن ہاں میں یہی بولوں گا ضرور, میں نے دیکھا نہیں ہے, اب آپ بولو. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اب تک تو جو نہیں ہے ایکسپو سینٹر میں صرف آئزولیشن یونٹ تھا, اور وہاں پر کوارنٹین کے بیسس پہ کر رہا تھا. یعنی جن پیشنٹس کی اگر سیچوریشن ڈراپ ہو رہی تھی تو ان کو ہاسپٹل پہ آپ شفٹ کر دیتے تھے فرام دا ایکسپو سینٹر ٹو دا ہاسپٹل. اب چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے پرائیویٹ ہے, وہ پیشنٹ کے اس پہ ہوتا ہے, ہم زیادہ تر گورنمنٹ ہاسپٹل میں ریفر. مگر اب الحمدللہ یہ ہے کہ جو پیشنٹس چاہے وہ کہیں پر بھی ہے, اگر وہ کووڈ سسپیشن ہے یا اس کو شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے یا اس کو کوئی بھی سمٹمس ہیں, وہ ایکسپو سینٹر کے گیٹ نمبر 1 پہ چلے جائے, بشرط یہ ہے کہ اس کی تھوڑی ایک سمری بنی ہوئی ہو, اس کو کوموربڈز ہوں, یا اس کی اگر ایون کوئی پازیٹیو رپورٹ بھی ہے. میں اگر آسان زبان میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گی, اگر کوئی ایسے لوگ جو ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں جس میں 4-5 بچے بھی ہیں, میاں بیوی بہن بھائی, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نوکری کے لیے آتے ہیں گاؤں وغیرہ سے, اور وہ یہاں ایک کرائے کا کمرہ لے کر رہ رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو وہ جو بندہ ہے وہ کیسے آئسولیٹ ہوگا. اس کے لیے خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپو سینٹر آئے, گیٹ نمبر 1 پہ جا کے اپنی پورا رزلٹ دکھائے کہ اس کا پازیٹیو آیا ہے رزلٹ, اور اس کو آئسولیشن کی ضرورت ہے. دیکھیں چاہے سسپیشن ہے چاہے پازیٹیو رزلٹ ہے, یا ایون دو کہ اگر کسی کی طرف سے ریفرل ہے فرام اینی آف دا ہاسپٹل, وہ صرف جائے وہاں پر, اگر آکسیجن کی فیسلٹی اگر اس کو ضرورت ہوگی تو اس کو ایچ ڈی یو میں ایڈمٹ کر دیا جائے گا. ویسے اگر وداؤٹ اینی چارج, ایوری تھنگ بہترین فیسلٹی ہے. ایکسپو سینٹر کراچی گیٹ نمبر 1 گیٹ نمبر 1 پہ, اور کوئی کسی چیز کے کسی سے فون بھی نہیں, بس ڈائریکٹلی پیشنٹ کو جانا ہے, وہ ڈائریکٹلی اگر وہ سسپیشن بھی ہے تو وہ آ جائے. ابھی تک اس نے ٹیسٹ کرانے کے پیسے نہیں ہیں جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس, صرف وہ جائے, اس کے سمٹمس ہیں وہ بتائے, وہاں پر ٹیسٹ بھی وہیں ہو جائے گا. اچھا, دس از ون آف جی. اور میں خود بھی ایکسپو سینٹر میں ہم ایز اے کارڈیولوجسٹ وہاں پہ ورک کر رہا ہوں, تو ہم ڈیلی بیسس پہ وہاں پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ اب پچھلے 1 سے 1.5 ہفتے میں ریکوریز بہت زبردست طریقے سے ہوئی ہیں. ہم ڈیتھس کے ریشیوز ہم جو پہلے 2 ہفتے میں دیکھ رہے تھے کہ بہت تیزی سے ہو رہا تھا, وہ ڈیتھس بھی ڈیفینیٹلی ان تعداد میں بھی کم آیا ہے. بٹ ہم پرابلم میں وہاں آتے ہیں کہ جہاں آلریڈی کوموربڈیٹیز ہوتی ہیں, آلریڈی ایک پیشنٹ وینٹ پہ ہوتا ہے, ہم سارے ٹرائل ہیں, تو اس میں اگر مزید کمپلیکیشن ہو جائے, لائک کووڈ کی ایک کمپلیکیشن ہے مایوکارڈائٹس, یہ میڈیکل ٹرم ہے جس میں بیسکلی ہارٹ کی ایک انفلیمیشن ہو جاتی ہے مڈل لیئر کی. اب ہم اتنی زیادہ سائنٹیفک باتیں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ عام پبلک نہیں, میڈیکل ٹرمینالوجیز ہے نا. دیکھو سادگی اچھی چیز ہے نا, اب سمجھ میں آ رہی میری سادگی, اب میری سمجھ میں آئی سادگی میری بہن. ہاں سمجھ آ رہی کیا, مطلب تو ٹونٹ بھی کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, اب جو میں کہہ رہا تھا, اب جو میں کہہ رہا تھا وہ کہوں. میں اپنے جتنے بھی میرے کراچی کے میوزیشین ہیں, میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں. میرے ہاتھ تنگ ہیں, میں بے بس ہوں, لاچار ہوں, خالی ہاتھ ہوں, خود بھی بیماری سے ابھی اٹھا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم آپ کو گھر بیٹھے دے رہے ہیں, اور میں نے تو خیر کسی پالیٹکس کسی ایسے جلسے میں نہ میں نے گانے کا کبھی میں نے خواہش کی ہے کہ میں جاؤں گاؤں. تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے, جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, اگر وہ تھوڑی نظر ثانی کرے کہ وہ جب دھرنا ہوتا تھا اور یہ سب ہوتا تھا تو وہ جو فنکار, حالانکہ وہ آپ ہی کی طرف آئے تھے, اگر آپ وہاں کے یعنی پنجاب میں یا کے پی کے فنکاروں کو دیکھ رہے ہیں تو کراچی کے اندر یہاں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے کون سا فارم دیا ہوا ہے میوزیشنوں کو, لیکن آرٹس کونسل جو جمع کر رہا ہے, میں گزارش یہ کروں گا کہ آرٹس کونسل میں بھی ان لوگوں کو چنیں جو میوزیشن کو جانتے ہیں, جو میوزیشن ہے, تاکہ ان کے گھر میں پیسہ جائے. نہیں تو نیکسٹ جب کرونا کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کا سودا تو ہوگا, لوگ نہیں ہوں گے.
خریدنے کے لیے اور کرنے کے لیے. تو برائے مہربانی حکومت پاکستان سے مجھے تو نہیں چاہیے, مجھ پہ تو ویسے ہی صدقہ خیرات حرام ہے, میں سید آدمی ہوں, کھل کے بول رہا ہوں. ان میوزیشینوں کو تھوڑا بھلا کریں. کچھ خودکشیاں کر چکے ہیں, کچھ ابھی زندہ ہیں, ان کو کورونا بھی نہیں ہے, تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. میں بینگا پاکستانی, اور آپ جانتے بھی ہوں گے نا سب کو میں اتنے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں, اور اگر گورنمنٹ کو خیر اول تو نہیں چاہیے ہوگی مجھ سے, اگر ہیلپ چاہیے تو میں نشاندہی کرا کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ لوگ ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. جو سارے سنگرز ہیں جو جن میوزیشینز کو وہ جانتے ہیں, آئی تھنک گورنمنٹ کو ان کو کوئی ایک چیز بنانی چاہیے. نہیں بنانی چاہیے, آپ دے بھی رہے ہیں, پنجاب میں بھی دے رہے ہیں, یہاں بھی اس لیے دیں. دیکھیں اگر ایئر وائی میں کوئی بجا رہا ہے تو وہ میوزیشین نہیں ہے, اگر کسی اور چینل میں کوئی بجا رہا ہے تو وہ میوزیشین نہیں ہے. وہ آپ نے اپنے جلسے جلوسوں میں ان کو نہیں بجوایا, ان کو نہیں گوایا, ان بیچاروں کو جو 2-2, 4-4, 5-5 ہزار روپے میں گاتے تھے. ابھی ان کا گھر نہیں چل رہا دوستوں, آپ لوگوں نے فنڈ نکالا ہوا ہے. اگر وہ آپ کو لکھتے بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں. کا اسلام آباد سے جو ہے نا وہ آیا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں, تو بھیا یا تو ہمیں نا اہل ہی کر دو, آپ سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہم باہر نہیں جا سکتے, ہماری پرابلم یہ ہے, تو لہٰذا بس کریں کچھ آپ لوگ کی مرضی. سب سے پہلا کام کیا کیا رحیم شاہ نے کوارنٹین سے, آئسولیشن سے نکلنے کے بعد, جو اتنے دن بند رہنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ میں نے سب سے پہلا کام جو گھر پہ کیا نا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ تو آپ پورے وقت کرتے رہے, اور میں نے نہیں پراپر جسے بولتے ہیں, جس میں تلاوت کرتا ہوں, میں نے قرآن کا دل کھولا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور میں نے سورہ یاسین, سورہ یاسین میں نے پڑھا. پھر میں نے اپنے دوست احباب کو فون کیا اور سب کو میں نے بتایا. میں نے کہا یار میرے ایک ہی جملہ میرا تھا, ایک ہی جملہ, کہ یار یہ مذاق نہیں ہے, بس اس کو مذاق نہیں سمجھنا. لیکن 14 دن جب میں اندر تھا تو جو مجھے پوچھنے کے لیے بھی فون کر رہا تھا, میں اس ڈر سے فون نہیں اٹھا رہا تھا یار یہ کچھ مانگ نہ لے یار, کیونکہ ہے نہیں کچھ میرے پاس دینے کو. جو تھا میں اپنے بیماری سے پہلے جتنا میں نے کمایا تھا اس کا تقریباً 98% میں نے ان لوگوں کے گھروں میں جا کے گھس کے میں نے وہ راشن جو بھی تھا وہ دے دیا. اب میری بس, اب میرے پاس جتنا تھا جو میں نے ڈالا, اللہ اس کو قبول کرے, آمین. آپ سمجھ رہے ہیں, ثم آمین. لیکن یہ جو میں آپ کہہ رہے تھے نا جذبات میں کیوں آ رہے ہو, کبھی آپ کے پاس آئے نا فون دو میوزیشین کے, وہ تو بیچارے سلمان کے پاس آتے ہوں گے, آتے ہیں نا, جب وہ آتے ہیں نا فون, اور پھر اگر اس کے دل پہ جب لگتی ہے نا, کہتا ہے یار وہ بچی بھی بیمار ہے اور گھر میں راشن بھی نہیں ہے, اور کہا دیکھو. پھر جب وہ آپ کو کہتا ہے یار یہ واٹس ایپ پہ کسی کو بھیج دو, میں نے یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے, میں نے یہاں پرفارم کیا تھا, میں نے پی ٹی یو میں کیا تھا, میں نے ایئر وائی میں کیا تھا, میں نے فلانے چینل میں کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, یہ دیکھو میں نے اسلام آباد میں دیکھو وہاں بھی گا رہا ہوں, یہ میں نے گانا بنا کے بھی دیا ہوا تھا. آئی ایم سوری. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا شو پہ آنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت کے ساتھ, آمین ثم آمین. اور آپ اسی طرح اپنی آواز کا جادو جیسے آپ جگا رہے ہیں ویسے جگا کے اور بھی اچھے گانے آپ ہمارے لیے لاتے ہیں انشاءاللہ. ضرور. میں بڑا پراؤڈ کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں, اور یہ جو میرے جذبات ہیں یہ بینگا پاکستانی ہے. ہاں, اور آپ کا دل بہت نرم ہے سب کے لیے, اسی لیے obviously پھر آپ ایک جذباتی ہو جاتے ہیں سب کے لیے, اور صحیح بھی ہونا. جب آپ جیسے لوگ ہوں گے تو ہی ان لوگوں کا حل کوئی نکل سکے. اب ہمارے یہاں آرٹسٹ سارے ایسے, یار میرا سٹیٹس یہ ہے کیونکہ میرا جو پروفائل ہے یار وہ ان باتوں کا نہیں ہے. وہ یار تیری کس باتوں کا ہے, کھانا کھانے کا ہے, گانا تجھے آتا نہیں ہے, اور پروفائل تو بولے تیرا پروفائل نہیں ہے. وہ بھیا ان کے لیے بولو, کل کس کے ساتھ گاؤ گے, کتنا کمپیوٹر کے ساتھ تمہیں آ جائے گا بجانا بجونا, اور کتنا انٹرٹین کیا لوگوں کو. صرف آپ کے پروگرام میں میوزیشین نے کتنا انٹرٹین کیا ہوگا لوگوں کو. کیا ان لوگوں کو گھر کے حالات معلوم ہے؟ کیا 2 مہینے کا راشن دینے کے بعد کیا وہ ختم, وہ پورے ہو گئے پورے سال کے لیے؟ نہیں پورے ہوئے جی. ان کو کوئی وظیفہ ہی باندھ دو, جیسے آپ نے کے پی کے میں باندھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, کئی سالوں سے باندھا ہوا ہے, کراچی میں نہیں ہے. اب میں سندھ گورنمنٹ سے کہوں گا, یہ تو آپس میں بڑا لڑتے ہیں, لیکن وہ ٹام اینڈ جیری والا جھگڑا چلتا رہتا ہے. اے بھیا ان کو بھی دیکھ لو خدا کا واسطہ, یہ کام آئیں گے آپ کو. کوئی کہتا ہے یہ لیڈر آوے تو وہ بھی ناچ کے بیچارہ وہ گا رہا ہوتا ہے, بجا رہا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ نیا پاکستان, کوئی پرانا, کوئی یہ وہ. تو بھیا ان کو دے دو جنہوں نے تمہاری یہ لوگ اکٹھا کیے ہیں تمہارے لیے. اور بہرحال بھیا ایک بار پھر معافی, آئی ایم ریئلی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, میں اس لیے بول رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا رحیم شاہ سے مل کر, اور انہوں نے جو چیزیں بتائیں جو ان کے اوپر گزری, امید ہے آپ کے اوپر نہ گزریں. اگر آپ تھوڑا سا دھیان رکھ لیں اپنی صحت کا, SOPs کا, تو خدا حافظ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.